औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से मैं आज तमाम पार्टिसिपेंट्स का इस्तकबाल करता हूं हमारे इस वेबिनार में। आज का वेबिनार हमारा स्केल अप सीरीज़ का वेबिनार है और इस आज के वेबिनार ये 62nd यानी 62वां वेबिनार है हमारा आज का। और इस वेबिनार का जो टाइटल है, आज का उन्वान है आर्ट ऑफ डेलीगेशन, या ये कि बिजनेस में जिम्मेदारियों को तफवीज़ करने का, कामों की को किसी के हवाले करने का जो फ़न है, इस पर इंशाअल्लाह आज हमारे मेहमान हैं जनाब अरशद अहमद ख़ान साहब। अरशद अहमद ख़ान साहब का ताल्लुक़ हैदराबाद से है। ये बेसिकली अरशद अहमद ख़ान साहब सिविल इंजीनियर हैं और MBA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इन्होंने किया है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हार्वर्ड मैनेजमेंटर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ये हैं। इसके अलावा 27 साल से ज़्यादा अरशद अहमद ख़ान साहब का जो है वर्किंग एक्सपीरियंस है। ये टेक्निकल मैनेजर रहे हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में अल मजदूई कंपनी में, फिर सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर रहे हैं डोरमा CPB इंडिया में, और रीजनल मैनेजर SP फैब में रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर प्रीमास्टीलिया ग्रुप किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में रहे हैं, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है अल गुरैर कंस्ट्रक्शन अलुमनी दुबई में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की हैसियत से उन्होंने काम किया है, और ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स बम्बई में एज ए वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने काम किया है। तो ये मुख्तसर सा तारुफ हमारे आज के जो स्पीकर हैं जनाब अरशद अहमद ख़ान साहब का, इनका मैंने तारुफ किया है। अब मैं मज़ीद आपका और इनके दरमियान वक्त नहीं लूँगा। मैं अब अरशद अहमद ख़ान साहब को दावत देता हूँ कि वो आज का जो वेबिनार है आर्ट ऑफ डेलीगेशन, इस पर जो है अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। प्रेजेंटेशन के बाद इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चन आंसर का मौका होगा, और जिन लोगों ने अपने नाम को रीनेम नहीं किया है वो रीनेम कर लें और अपने मुकाम का नाम जरूर लिखें। जी अरशद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम यूसुफ अली खान साहब और अजीज़ बिजनेसमैन साथियों, जैसा कि जो टॉपिक हमारे सामने बताया गया है आर्ट ऑफ डेलीगेशन, हम में से अक्सर लोग जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो अक्सरियत का मामला ये होता है कि हमारा जो बिज़नेस होता है वो लो प्रोफाइल होता है। हम में से अक्सर लोग शुरू में 1, 2, 3 अफराद के साथ कोई कारोबार शुरू करते हैं और बहुत सारे काम हम खुद ही कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हमारे जिम्मेदारियों में भी इजाफा होता है और तमाम काम हम खुद ही से कर लें ये मुमकिन नहीं हो पाता। ऐसे वक्त में ज़रूरत इस बात की पड़ती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कामों को वो प्रॉपर वे में डेलीगेट कर पाएँ। तो ये कैसे किया जाता है, इंशाल्लाह इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आज जो बातें हमारे डिस्कशन के अंदर आएंगी, सबसे पहली बात ये कि इस डेलीगेशन के बारे में क्या हमको कुछ रहनुमाई कुरान और हदीस से मिलती है क्या। कुरान एक हिदायत की किताब है और इंसानों को सीधी राह बताने के लिए आई है ताकि वो दुनिया में भी कामयाब हो सकें और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। इसके साथ कुरान में ये भी कहा गया कि व तफसील कुल्ली शैइन, कि इस किताब के अंदर हर चीज़ की तफसील है। हम जानते हैं कि ये किताब हिदायत की किताब है, इसको किसी साइंस की, किसी मैनेजमेंट की, किसी लॉ की और किसी बिजनेस की किताब के तौर पर नहीं पढ़ा जा सकता।
लेकिन इसके बावजूद इसमें हर फील्ड के बारे में कुछ ना कुछ बातें गौर व फिक्र करने पर हमको मिलती हैं। तो वो हमको क्या रहनुमाई करती हैं हम शुरू में देखेंगे। फिर इसके बाद इस डेलीगेशन के अंदर 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों क्या चीजें हैं। फिर इसके बाद आखिर में हम ये देखेंगे कि डेलीगेट अगर हमको करना है तो हम कैसे करें, और व्हाट शुड वी डेलीगेट, क्या चीज हमको डेलीगेट करना है, एंड व्हाट वी शुड नॉट डेलीगेट, और क्या चीजें हैं जिसको हमको डेलीगेट नहीं करना चाहिए, और ये काम हम क्यों नहीं कर पाते। तो ये कुछ बातें, उसका प्रोसेस किस तरह से होता है, इंशाल्लाह वो बातें हमारे सामने आज मुख्तसर से वक्त में हमारे सामने आएंगी। दुनिया में डेलीगेशन के मुतालिक लोग जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो डेलीगेट करने की जब उनसे कहा जाता है तो अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर वो पूरा का पूरा काम डाल देते हैं और कहते हैं कि तमाम काम अब तुमको करना है। तो यू आर माई सबऑर्डिनेट, नाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू डू ऑल माई वर्क्स। इसके बरक्स बाद दूसरे लोग होते हैं जिनका मामला ये होता है कि वो हर काम खुद से करने के आदी होते हैं। उनके साथ अगर टीम हो भी तो वो टीम को काम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, डेलीगेट नहीं कर पाते और खुद से पूरे काम करने के आदी होते हैं। तो कौन सा रास्ता बेहतर है, कैसे हमको काम करना है, ये हम आगे देखते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं कि डेलीगेशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो मैनेजमेंट के जो माहिरीन हैं वो बताते हैं कि डेलीगेशन इस चीज का नाम नहीं है कि आप लोगों से कह दे, उनको एक सर्कुलर पकड़ा दे, एक नोटिस पकड़ा दे और कह देंगे कि आज से आपको इस चीज का जिम्मेदार बना दिया गया है, या आपको आज से सेल्स, या आपको मार्केटिंग, या आपको एडमिनिस्ट्रेशन, या आपको किसी और चीज को आज से देखना है। इतना बोल देना काफी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जरूरी है कि आप जो है अपने ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आयद होती हैं उसको आप लोगों को असाइन करने वाले बने। उनको बताएं कि भाई ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए बिजनेस, एज ए मैनेजर या एज ए डिवीजन इंचार्ज जो भी मेरे हैं, उसमें आप मेरा हाथ बटाएंगे और ये काम मेरे हैं और आपको मुझे इन कामों में असिस्ट करना है। इसी तरह से दूसरी चीज ये होगी कि हम उनको ऑथराइज करेंगे, उनको इख्तियारात देंगे कि आपको जो काम दिया जा रहा है उसको करने के लिए हम ये चीजों की आपको अथॉरिटी दे रहे हैं। ये एक तरह का एम्पावरमेंट है, म्यूचुअल एम्पावरमेंट, जिसमें आप अपने पावर्स को, अपने इख्तियारात को जो है वो शेयर करते हैं। तो ये डेलीगेशन का एक मुख्तसर सा डेफिनेशन यहाँ पर दिया जाता है। आगे बढ़ते हुए हमें देखें कि कुरान मजीद के अंदर जो सबसे ज्यादा जिनके वाक़े का जिक्र किया गया है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, और इस वाक़े के कई पहलू हैं और मुख्तलिफ हैसियतों से अगर हम देखते हैं तो उसमें हमारे लिए इबरत के और नसीहत के जो है मौक़े निकलते हैं। तो हम इस मौजू के तहत देखेंगे कि डेलीगेशन के अंदर इस वाक़े से हमको क्या रहनुमाई मिलती है। कुरान बताता है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक पहाड़ पर बुलाया और बुलाने के बाद उनको एक जिम्मेदारी दी। वो जिम्मेदारी क्या थी? कुरान खुद उसका जिक्र करता है और बताता है कि दुनिया का जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क था वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया। वो था कि इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, कि तुम फिरऔन के पास जाओ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सरकश और बागी हो चुका है। यानी गोया एक सुपर पावर के पास जाने की बात कही जा रही थी। इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये टास्क हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था। नबूवत एक बहुत अजीम तरीन काम है, हम नबूवत के काम को किसी और काम से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे पर्सपेक्टिव में बात समझने के लिए हम ये कर रहे हैं कि एक मैसेज थी, एक दावत थी, और उस दावत को दुनिया में फैलाने की इनको जिम्मेदारी दी गई थी। एक तरह के मार्केटिंग टाइप का ये जॉब था, एक ब्रांड अवेयरनेस का एक काम था कि एक टास्क दिया गया था और ये काम था कि आपको वहां पर जाकर ये काम करना है। ये इस तरह से आप इसको समझिए कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस के अंदर अगर कोई फूड चेन खोलता है तो उससे कह दिया जाएगा कि भाई तुमको जाकर आज मैकडोनाल्ड और बर्गर किंग के साथ कॉम्पीट करना है। आमतौर पे तो होता यह है कि आप कोई भी चीज की शुरुआत करेंगे तो लो लेवल की आप कंपटीशन में जाएंगे और वहां से काम करेंगे, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि आप सबसे टॉप मोस्ट लेवल के जो है आपके कस्टमर के साथ आपको कॉम्पीट करना है। इसी तरह से अगर कोई पिज्जा का बिजनेस करता है तो उससे कहा जा रहा है कि आपको जो है पिज्जा हट
اور ڈومینوز کے ساتھ چیلنج کرنا ہے۔ تو اس طرح سے اپنی لائن کے، اپنی چیزوں کے، وقت کے جو سب سے بڑے طاقتور جو چیزیں تھیں ان سے ٹکرانے کا ٹاسک دیا گیا۔ اتنا مشکل ٹاسک، اتنا چیلنجنگ ٹاسک شاید دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ جب یہ ٹاسک دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا ریسپانس رہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں، میں نہیں کر سکتا یا فلاں، اور کچھ عذرات انہوں نے پیش نہیں کیے، بلکہ جو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا، انہوں نے اس کام کا پورا اسیسمنٹ کیا، ورک اسیسمنٹ کیا، کہ جائزہ لیا کہ جو کام دیا جا رہا ہے وہ کام کیا ہے۔ وہ فرعون کے دربار سے آئے تھے تو وہ جانتے تھے کہ یہ چیزیں کیا ہے اور کن کو کیا دعوت دینی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا کام انہوں نے کیا، اس کام کی پوری ان کے سامنے جب نقشہ آیا تو اس وقت انہوں نے اپنا جائزہ لیا، اپنا سیلف انٹروسپیکشن کیا اور دیکھا کہ اس کام کو کرنے کے لیے میرے پاس کیا صلاحیتیں موجود ہیں۔ اپنا جائزہ خود احتسابی کرنے کے بعد، ایک اپنا سیلف انٹروسپیکشن کرنے کے بعد انہوں یہ نتیجے پر پہنچے کہ مجھے اس کام کو کرنے کے لیے اور بھی ریسورسز درکار ہوں گے، اور اس ریسورسز کو مانگنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ اے اللہ تو مجھے جو ہے ایک میرے کنبے میں سے ایک وزیر کو جو ہے مقرر کر دے۔ تو یہاں پہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ اپنی جب ٹیم چنیں گے کوئی کام کو کرنے کے لیے تو وہ ٹیم آپ کی ٹرسٹیبل ٹیم ہونا چاہیے۔ آپ ایسے ممبرز کو چنیں جس پر آپ کمپلیٹلی بھروسہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا کہ کہا کہ میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے۔ تو اس طرح سے اپنے کلوز کانفیڈنٹ کو جو ہے اپنی ٹیم کا ممبر انہوں نے بنایا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ٹاسک سیلف انٹروسپیکشن کے اندر جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کی کہ وہاں جانے کے بعد وہاں بہت زیادہ ایلوکوینسی کی ضرورت ہوگی، وہاں جانے کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہاں مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت ہوگی، لوگوں کو بات بتانے کی ضرورت ہوگی، اور انہوں نے فیل کیا کہ ان کے پاس جو اسپیکنگ کی جو صلاحیت تھی وہ صلاحیت جو ہے قرآن کے حساب سے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، وہ خود کہتے ہیں کہ جو میرے امپیڈیمنٹ ہے میری اسپیچ کے اندر، جو رکاوٹ ہے میری بات چیت کے اندر، اس کو تو دور کر دے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ جو چیز میرے پاس کمزور ہے اس کا آلٹرنیٹ کمپلیمنٹری اسکل انہوں نے ڈھونڈی اور کہا کہ یہ چیز میرے بھائی کے پاس زیادہ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ٹیم ڈیولپ کریں گے تو اس ٹیم کے اندر آپ کو کمپلیمنٹری اسکلز کے ٹیم ممبرز کو چننا ہے۔ کمپلیمنٹری اسکلز کا مطلب یہ ہوتا ہے، دو ٹائپ کے اسکلز ہوتے ہیں، ایک سپلیمنٹری اسکل ہوتی ہے اور ایک کمپلیمنٹری۔ سپلیمنٹری مطلب آپ کے پاس جو ہیں دوسرے کے پاس بھی اسی طرح کے اسکلز ہونے چاہیے، دونوں مل کر ایک کام کر لیں گے۔ کمپلیمنٹری اسکلز میں دو لوگوں کے اسکلز ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایسے اسکلز ہوتے ہیں جو آپ کے ٹاسک کو کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جب سب آرڈینیٹس یا ٹیم ممبر چنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے تھوڑے انفیریئر کوالٹی کے ہو تاکہ ہمارے لیے وہ چیلنج نہ بن جائے۔ اس میں بتایا گیا کہ ہم کو اپنے کمپلیمنٹری اسکلز کے صلاحیت کے لوگوں کو اپنی ٹیم میں لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کام کرنے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک میوچول امپاورمنٹ ہو۔ انہوں نے کہا اجدد بھی ازری وشرکہ فی امری، انہوں نے کہا کہ strengthen me through him and let him share my task، یعنی ان کے آنے سے ایسا نہیں کہ مجھے سہولت مل جائے یا نہیں، بلکہ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جو میرے اوپر عظیم ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کو وہ شیئر کرنے والے بن جائیں۔ اس طرح سے ہم دونوں جو ہے وہ میوچولی امپاورڈ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد ان کے سامنے جو مقصد تھا وہ مقصد انہوں نے دکھایا کہ ہم یہ مقصد کو اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تیری پاکی بیان کرے اور تیرا خوب ذکر کرے، چرچا کرے۔ تو معلوم یہ ہوا آپ بزنس میں جب ٹیم بنائیں گے تو آپ کی ٹیم کو جب آپ ڈیلیگیٹ کریں گے یا تو اس کے اندر آپ کا مشن سب سے امپورٹنٹ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو مشن اورینٹڈ بنائیں کہ آپ جس مقصد کو لے کر اٹھے ہیں وہ بزنس کے اندر آپ کے سامنے فرسٹ پریورٹی رہے اور اسی کو کرنے والے آپ بن جائیں۔ پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر ریسپانس کیا ہے۔ یہ سب جو واقعات ہیں یہ ایک ہی نشست میں ہو رہے، ایک ہی میٹنگ کے اندر ہو رہے۔ پہاڑ پر ہے، اللہ نے ان کو نبی بنایا، ایک بہت ہی چیلنجنگ ٹاسک دیا، ٹاسک دیتے ہی فوری انہوں نے ورک کا اسیسمنٹ کیا، اپنا جائزہ لیا، کیا ریکوائرمنٹ ہے پیش کیا، ٹیم بنائی، ایسی ٹیم چنی جو کمپلیمنٹ کرتی تھی اور اس کے مشن اورینٹیشن کو بھی انہوں نے دکھا دیا
یہ ساری باتیں ایک ہی تقریر کے اندر قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے. اور جب انہوں نے یہ سب چیزیں مانگی تو پھر اللہ تعالیٰ کا ریسپانس کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہ جو کچھ تم نے مانگا ہے موسیس، واٹ ایور یو ہیو ریکویسٹڈ از گرانٹڈ. آپ نے جو مانگا ہم آپ کو عطا کر دیتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کبھی کوئی چیز ڈیلیگیٹ کریں اور سامنے والا بندہ جس کو ڈیلیگیٹ کیا جا رہا ہے وہ آپ سے ریسورسز مانگے، آپ سے اتھارٹیز مانگے، تو آپ کو وہ عطا کرنا ہے. اگر آپ کسی کو ریسپانسبلٹی دے رہے لیکن اس کو ساتھ ریسورسز نہیں دے رہے، اس کو جو ہے اتھارٹیز نہیں دے رہے، تو وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا. یہ اس آیت سے ہم کو اس ڈیلیگیشن کے متعلق یہ باتیں ہم کو ملتی ہیں. پھر آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں کہ ڈیلیگیشن کو کیا پروسیس کیسا ہے، کس طرح سے اس کی ڈیمارکیشن کیے جاتے ہیں اور کیسی جو ہے اس کے اندر ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے آسمان پر اوپر بلایا تھا، اور جب ان کو اوپر بلایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ریسپانسبلٹیز کو ڈیلیگیٹ کیا اپنے بھائی کو، اور فرمایا وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. تو انہوں نے یہاں پہ 3 پوائنٹ کا ایجنڈا ان کے سامنے رکھا اور بتایا کہ اے ہارون، تم کو یہ 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام یہ کیا، انہوں نے ان کے سامنے ان کا رول ڈیفائن کیا، ان کو بتایا کہ تمہارا کام کیا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ خلفنی فی قومی، تم کو میرے پیچھے میری قوم میں میری جانشینی کرنی ہے. یعنی یو آر ناٹ دا الٹیمیٹ لیڈر، میں ہوں اصل ذمہ دار. میں جب جا رہا ہوں تو میرے جانے پر تم کو میری جگہ پر جانشینی کرنی ہے. تو ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کا رول کیا ہے. دوسری چیز ان کو ان کی آبجیکٹیوٹی بتا دی کہ وہ اصلے، کہ تم کو ٹھیک کام کرتے رہنا ہے، یو ہیو ٹو ڈو دا تھنگز وچ آر رائٹ. تو ان کا آبجیکٹیو بتا دیا گیا کہ تم کو یہ کام کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا ڈیمارکیشن کر کے بتا دیا گیا کہ واٹ آر یور لمٹس. ان کو بتا دیا گیا کہ ولا تتبع سبیل المفسدین، کہ جو بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں تم ان کے طریقوں پہ نہیں چلنا. تو جب ریسپانسبلٹی دی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم کو کلیئر کرنا چاہیے. آگے اس کا ہم تذکرہ کریں گے. رول بھی بتایا جائے، آبجیکٹیو بھی بتایا جائے، اور ان کی لمٹس اور ان کا ڈیمارکیشن، ان کے حدود بھی بتا دیا جائے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے اب اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ رہا وہ بھی قرآن میں جو ہے سورہ مومنون کے اندر بتایا گیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، لیکن اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اپنی نشانیاں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون کے ساتھ بھیجا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مینیفیسٹڈ اتھارٹی ان کو عطا کی. اتھارٹی انہوں نے نہیں مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اگر میں کسی کو ذمہ داری دے کر بھیجوں اور اس کو اتھارٹی نہیں دوں تو ظاہر بات ہے سامنے والا بغیر اتھارٹی کے ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو انہوں نے 2 ان کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں دی. ایک یہ کہ اپنی لاٹھی پھینکتے تو اژدہا بن جاتی، اور اپنے ہاتھ کو اگر اپنے بغل میں ڈال کر نکال دے تو چمکتا ہوا تارا بن کر وہ نکلتا تھا. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر عطا کی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں ان کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اتھارٹی اپنی طرف سے عطا کرے، کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی ہم نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے، ساتھ ساتھ میں یہ اتھارٹیز دیے ہیں، اینڈ ود دیز اتھارٹیز دے آر گوئنگ ٹو ایکٹ آن بہاف آف اس. یہ چیزیں جو ہے ہم کو اس کے اندر ملتی ہیں. پھر اس کے بعد کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام گئے اور جب واپس آئے تو قوم جو ہے بچڑے کی پوجا کرنے والے بن گئی تھی. یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کافی غصے میں آئے، انہوں نے تختیاں پھینک دی اور پھر ان کے بھائی حضرت ہارون کے بال پکڑ کر کھینچے اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت ان کے بھائی نے جو ہے کہا کہ دیکھو میں مغلوب ہو گیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے غائبانے میں کوئی ایسا کام کروں جس سے قوم میں جو ہے وہ فساد برپا ہو جائے یا اختلاف برپا ہو جائے، تو میں آپ کے آنے کے انتظار میں رک گیا تھا. چنانچہ اس واقعے سے جو چیز معلوم ہوتی ہے کہ کبھی آپ کسی کو ٹاسک دیں، ہو سکتا ہے وہ جو ڈیلیگیٹڈ ٹاسک ہے وہ کامیاب نہ ہو، ان اکمپلشڈ رہ جائے، ان ڈیلیورڈ رہ جائے، تو ممکن ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو یہاں پہ ہم کو ان کا طرز عمل ملتا ہے کہ اس جو فیلئر رہا ہے وہاں پر پہلے ان کو ایکسپلینیشن دینا چاہیے کہ بھائی واٹ آر دا ریزنس دیٹ لیڈ ٹو دا فیلئر،
क्या रीजंस थे जिसकी वजह से जो है ये मिशन, ये जिम्मेदारी जो है वो नाकाम हो गई। तो उनकी बात सुनना चाहिए। और जब सुन लिया और महसूस हुआ कि उनको इनकी गलती नहीं थी, कौम के कुछ गलत लोगों ने जो है इनकी नरमी का नाजायज फायदा उठाया, तो होना तो ये चाहिए था कि वो अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह हारून को माफ कर दे। लेकिन क्या कहा उन्होंने कहा खाला रब्बिक फिरली वलअखी वअदखिलना फी रहमतिका वअंता अरहमुर राहिमीन। मूसा अलैहि सलाम ने कहा, ऐ रब मुझे और मेरे भाई को माफ कर। तो उन्होंने उस माफी मांगने के अंदर ये उन्होंने कहा कि मुझे भी माफ कर और मेरे भाई को माफ कर। तो इसका मतलब ये होता है कि जो अकाउंटेबिलिटी रहती है वो मेन जो जिम्मेदार होता है उसके ऊपर रहती है। आपने डेलीगेट किया टास्क, बहुत अच्छी बात है, वो जो काम करेगा उससे भी पूछा जाएगा, लेकिन जिनके ऊपर असल जिम्मेदारी आती है उनके ऊपर ही असल अकाउंटेबिलिटी भी आती है कि उन्हीं को सबसे पहले आगे बढ़कर कोई फेलियर अगर हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये वाकयात हमको इस वाक़े के अंदर ये नसीहतें मिलती हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ हम मुड़ते हैं तो देखते हैं कि हजरत माज बिन जबल को एक बड़े नौजवान साहबी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यमन के पास भेजा। तो उनको कहा कि देखो मैं तुमको एक ऐसी कौम के पास भेज रहा हूँ जो अहले किताब है, तुम उनको तौहीद रिसालत की दावत देना, फिर वो मान लेंगे तो फिर नमाजों के बारे में कहना, वो भी मान लेंगे तो ज़कात देना। तो इसमें क्या चीज़ हमको मालूम होती है? पहली बात ये मालूम होती है कि कस्टमर का इंफॉर्मेशन जो है वो हमको कन्वे करना चाहिए कि अगर आप किसी को डेलीगेट करते हैं तो आप बताएं कि भाई ये जो कस्टमर्स हैं, ये कस्टमर्स हमारे बहुत पुराने कस्टमर्स हैं, ये हमारे वो कस्टमर्स हैं जो कभी प्रॉब्लम नहीं देते, ये वो कस्टमर्स हैं जिनके पास से हमको ये प्रॉब्लम्स आते हैं, ये कस्टमर्स हैं इनके साथ हमको ऐसे करना है। तो यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इंफॉर्मेशन देते हुए बताया कि देखो तुम जिन लोगों के पास जा रहे हो वो अहले किताब हैं, वो ईसाई और ईसाई लोग हैं। दूसरी बात जो बताई कि हमको दावत के अंदर जो है ग्रेजुअलिटी जो है वो लेके चलना है, यानी पहले उनको तौहीद रिसालत की दावत दे, फिर नमाजों की दे, फिर मान लेंगे तो वो ज़कात दे। तो एक साथ पूरी बातें नहीं करना बल्कि ग्रेजुअली हमको जाना चाहिए। तीसरी बात ये बताई गई कि प्रायोरिटी क्या होना, पहले ए पार्ट करेंगे, फिर बी पार्ट करेंगे, फिर सी पार्ट करेंगे। तो इस तरह से आप जब किसी को जिम्मेदारी देते हैं और किसी को कोई टास्क देते हैं तो उनको ये सब इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए। उनको बताना चाहिए आपको कि कस्टमर के क्या इंफॉर्मेशन है, वो जहां जा रहे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दे, मार्केट का इंफॉर्मेशन दे। आप ये अज्यूम ना कर ले कि इनको तो सब मालूम है और या फिर उनको खुद से जाकर ढूंढ लेना है, नहीं, बल्कि आप उनको इंफॉर्मेशन दे, फिर उनको आपका प्रोसेस बताए कि देखो ग्रेजुअली कैसा काम करेंगे। पहले आपको वेंडर अप्रूवल कराना है, फिर आपको लीगल कॉम्प्लायंसेस कराना है, फिर आपको जो है प्राइसिंग और डिलीवरी के टर्म्स बताना है। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, वो प्रोसेसेस उनको बताना पड़ेगा जिसको आप डेलीगेट करते हैं कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए। एक और वाकया हम देखते हैं कि उसी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज बिन जबल से फरमाया कि देखो वबश्शिरू वला तनफ़्फ़रू वयस्सिरू वला तुअस्सिरू, कि अक्सर लोगों का मामला ये होता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी देते वो जो है शुरू हो जाते कि भाई अगर काम नहीं करे नौकरी से निकाल दूंगा, या फिर मैं टर्मिनेट कर दूंगा, या फिर मैं तुम्हारे ओवर टाइम बंद कर दूंगा। तो इस तरह से बाज लोगों का मामला ये होता कि वो थोड़ा सा थ्रेटनिंग अंदाज में काम करते। तो यहाँ ये बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हमेशा थ्रेटनिंग स्टाइल नहीं अडॉप्ट करना। इसीलिए मैनेजमेंट में कहा जाता है कि कैरेट एंड स्टिक मेथड यूज करना, जहां जरूरत होती है चाबुक चलाना, जहां जरूरत होती है वहां गाजर देके लोगों को भगाना। तो इस तरह से लोगों को जो है खुशखबरी देना और उनको नहीं डराना और उनके लिए आसानियां पैदा करना, ये भी जो है हमको एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया जाना चाहिए। इसी तरह का एक और आखिरी वाकया भी हमको मिलता है कि उसी वाकये में हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज बिन जबल से पूछा कि आप डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे। उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए, हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व इट। तो हजरत माज जो यंग साहबी थे 27-28 साल के उस वक्त, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की किताब की तरफ देखूंगा। कहे उसमें नहीं मिला तो कहा कि मैं पैगंबर की सुन्नत की तरफ देखूंगा। कहा कि उसमें भी अगर नहीं मिले तो कहा कि मैं अपनी राय पर अमल करूंगा और उस राय को सही बनाने के लिए कोई कसर नहीं उठाऊंगा। तो इसी तरह से हम भी अपने एम्प्लॉयज को अगर कोई जिम्मेदारी देकर भेजते हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई अगर फर्ज करिए कि आपके किसी एम्प्लॉय ने गलत काम कर दिया तो हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व इट।
تو ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی اگر کسی نے چیٹنگ کی, پیسہ کھا لیا, کچھ اور کام کیا, تو آپ کیا کرو گے. ایک ہے کہ آپ اسے گردن میں ہاتھ ڈالو گے اور 2-4 مار کر اس کو سیدھا کر دو گے, بٹ دس از ناٹ اے رائٹ وے. تو اس کے لیے ہوگا کہ آپ اس کو بتائیں گے کہ آپ پہلے لیبر لاس پڑھیں, کہ ایسا اگر معاملہ ہو جائے تو ہاؤ دا لیبر لاس ڈیفائن اٹ. پھر اپنی کمپنی کی HR پالیسیز بارے میں کیا ہے. پھر اس کو یہ بتائیں گے کہ بھائی دیکھو مارکیٹ میں دوسرے ٹرینڈز کیسے ہیں, اگر ایسا ہوا تو لوگ دوسرے کمپنیز کے لوگ کیسے کرتے ہیں. تو لائک دس آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ آپ جو ہے اگر وہاں پر کوئی ڈیسیشن لینا پڑے گا تو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ریزالو دوز پرابلمس. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کو ملتی ہے کہ کس طرح سے ڈیلیگیشن جو اتنی اہم ترین چیز ہوتی ہے اس کو قرآن اور حدیث کے اندر کیسے ہم کو ایکسپلین کیا گیا ہے. اب آئیے قرآن حدیث کے ذکر تذکرے کے بعد ڈیلیگیشن کے اندر 3 باتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ کہ ذمہ داری یعنی ریسپانسبلٹی, دوسری بات اتھارٹی, تیسری بات اکاؤنٹیبلٹی کی. یا جیسے ہی کسی کو آپ نے کوئی چیز ڈیلیگیٹ کی تو فوری اس کے اوپر ایک ریسپانسبلٹی عائد ہو جاتی ہے, اور اس ریسپانسبلٹی کو کرنے کے لیے آپ اس کو اتھارٹی دیتے ہیں, اور پھر اینڈ آف دی ڈے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اس کو تھوڑا سا ہم تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. ریسپانسبلٹی کے بارے میں ہے کہ ریسپانسبلٹی کیا چیز ہے, کہ آپ نے جو کام کسی کو دیا ہے اس کو وہ مکمل کر کے لا کے دے, اور وہ اس کے اوپر ایک آبلیگیشن بن جائے, لازم بن جائے کہ واٹ ایور ٹاسک ہیز بین گیون ہی ہیز ٹو کمپلیٹ اٹ. اب یہ ٹاسک کبھی اسائنڈ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سب آرڈینیٹ کو اسائن کر کے دے رہے, بعض وقت یہ ازیوم بھی ہوتا ہے یا کمفرٹ بھی ہوتا ہے, یعنی کبھی ہوتا ہے کہ آپ ہی کے اوپر کوئی آبلیگیشن آ جائے, آپ خود بزنس اونر ہے, اس لحاظ سے آپ نے خود یہ ذمہ داری لے لی کہ مجھے کاروبار بڑھانا ہے, پروفیٹیبلٹی بڑھانا ہے, مجھے کوالٹی اس کے اندر امپروو کرنا ہے, تو یہ آپ خود سے اختیار کر لے رہے, ازیوم کر لے رہے. یا بعض وقت کوئی چیزیں کنفرٹ ہوتی ہے, فار ایگزامپل کوالٹی کی باتیں ہیں یا لیگل کمپلائنسز ہے, تو آپ نے کمپنی کھولی تو آٹومیٹیکلی وہ کمپنی کھولنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں لیگلی آپ کے اوپر عائد ہو جاتی, تو وہ چیزیں کنفرٹ کے اندر آتی ہیں. تو یہ ایک ریسپانسبلٹی کے اندر یہ آبلیگیشن ہے. دوسری بات ریسپانسبلٹی کے اندر یہ ہے کہ ریسپانسبلٹی آرگنائزیشن کے ہر لیول کے اوپر ہوتی ہے اور ہر انڈیویجول پر عائد ہوتی ہے. ہر آدمی اس کے اندر ذمہ دار ہوتا ہے. چنانچہ حدیث کے اندر بھی بتایا گیا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں کا ہر انسان جو ہے وہ نگہبان ہے, ذمہ دار ہے, شیپرڈ ہے, اور اس سے اس ذمہ داری اور نگہبانی کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ریسپانسبلٹی جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر اپنے اپنے استطاعت کے لحاظ سے, اپنے اپنے ٹاسک کے لحاظ سے عائد ہوتی ہے, اور اس لحاظ سے اس کو وہ ریسپانسبلٹی ادا کرنی ہوتی ہے. ایک اور اہم بات یہ کہ ریسپانسبلٹی جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے مگر یہ ٹرانسفر نہیں کی جا سکتی. ایک اہم بات ہے, اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو ذمہ داری ہم پر ہے, اگزامپل میں کسی کو ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں تو وہ ریسپانسبلٹی یا ذمہ داری میں دوسرے کو دیتا ہوں, لیکن وہ دینے پر وہ ذمہ داری مجھ سے نہیں ہٹائی جاتی, میں بھی اپنی جگہ وہ ذمہ دار ہوتا ہوں کہ وہ کام جو ہے مکمل ہو جائے. تو یہ ڈیلیگیٹ ہوتی ہے لیکن کمپلیٹلی ٹرانسفر نہیں ہو جاتی. آپ یعنی یہ بول کر پیچھا نہیں چھڑا لے سکتے کہ میں نے یہ ریسپانسبلٹی ان کو دے دی تھی, اب وہ کیے نہیں کیے وہ جانے, میں ذمہ دار نہیں ہوں. ایسا نہیں ہوتا, دینے کے باوجود وہ ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوتی ہے. تو یہ ریسپانسبلٹی ہے. آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں دوسرا پوائنٹ اتھارٹی کی ہے. اتھارٹی کیا چیز ہے؟ آپ نے کسی کو جو ہے کوئی ذمہ داری دی تو اس کو کرنے کے لیے آپ اس کو مختلف ریسورسز دیں گے, کہ آپ اس کو کار دیے, کمپیوٹر دیے, موبائل دیے, اور بھی کچھ چیزیں دیے, تو اس کو استعمال کرنے کا جو ہے رائٹ دینا چاہیے. اگر اس کو رائٹ نہیں دیں گے اور وہ آئیں گا تو آپ پرمیشن دیں گے تو کمپیوٹر کو ہاتھ لگائے گا, آپ پرمیشن دیں گے تو گاڑی استعمال کرے گا, تو وہ کام نہیں کر سکتا. آپ کو یہ اتھارٹی دینی چاہیے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں آپ کو آج دی جا رہی, تو آپ کی جب تک یہ ٹاسک رہے گا, یہ ذمہ داری رہے گی, یو ہیو بین اسائنڈ ٹو یوز دس ریسورسز, تو یہ اس کی ایسی اتھارٹی دینی چاہیے. دوسری چیز یہ اتھارٹی کے اندر آتی ہے کہ آپ اس کو یہ رائٹ بھی دیں کہ وہ بزنس کے بہاف پر, آپ کے بہاف پر وہ آرڈرز دینے والا بنے, اور لوگ اس کے آرڈرز کو سننے والے بنے. اگر وہ کوئی نوٹس نہیں نکال سکتا, اگر کوئی میمو ایشو نہیں کر سکتا, جو کچھ بھی کریں گے آپ اس کو جو ہے اگر کنڈم کر دیں گے یا پھر اس کو آپ زیرو کر دیں گے,
تو کبھی بھی اس کی اوبیڈینسی جو ہے وہ اپنے اسٹاف کے اندر مارکیٹ کے اندر ڈیولپ نہیں ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اتھارٹی دے کہ وہ اپنی طور پر اپنے آرڈرز دے, سرکولرز نکالے, نوٹسز نکالے, میموز نکالے, اور لوگ جو ہیں آپ لوگوں کو پابند کرے, جو لوگ اس کے جورسڈکشن میں آتے ہیں, کہ یو ہیو ٹو فالو ہم ان واٹ ایور آرڈرز ہی از ایشوئنگ. اسی طرح سے آپ ان کو پاور دینا چاہیے, اختیارات دینا چاہیے کہ وہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے. جیسا ان کے اوپر یہ ذمہ داری دی جائے کہ وہ ہائر اینڈ فائر کر سکے, کہ کوئی کام کسی کو وہ ہائر کرے, نوکری پر لے, یا کسی کو نکالے, کسی کو پروموشنز دے. تو اس طرح سے اگر آپ کسی کو پاور نہیں دیں گے کہ وہ کسی کو لے نہیں سکتا, آپ ہی لے کر دیتے جائیں گے, وہ کسی کو نکال نہیں سکتا, وہ آپ ہی کریں گے, تو وہ آدمی کبھی بھی جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اس نے کوئی پرچیز آرڈر پلیس کیا اور آپ کو سپلائر نے کراس ویریفائی کرنے کے لیے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس سے ایک فلاں مینیجر نے جو ہے یہ پرچیز آرڈر دیا, کیا میں یہ اس کو سپلائی کروں؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کہے کہ ہاں آپ کرو. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرے اور کہے کہ نہیں 10 کا اس نے دیا آپ 5 دو, یا پھر نہیں میں بولنے پر دو, تو کبھی بھی وہ آدمی جو ہے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر پائے گا, مارکیٹ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں بنے گی اور وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکے گا. اتھارٹی کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اتھارٹی شوڈ آلویز بی ڈیلیگیٹڈ. تو یہ جو ہے اتھارٹی آپ ہمیشہ ڈیلیگیٹ کر کے دینا چاہیے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. پھر آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں. اکاؤنٹیبلٹی کے اندر یہ بات آتی ہے, اس کا مطلب یہ کہ جو ذمہ داری ہم کو دی گئی اس کے لیے ہم آنسریبل ہونا, کہ جواب دہ ہونا, کہ بھائی یہ کام ہم کو دیا گیا تھا ہم کریں. ان چیزوں کے تو یہ ہم ایکشنز ہو یا فیلئرز ہو, کوئی کام کرے یا ناکام ہو جائے تو اس کی جو بھی وجوہات ہوں گی اس کے لیے ہم کو آنسریبل ہونا چاہیے. اگر آنسریبل نہیں ہے تو پھر وہ کوئی نہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے, نہ اس کے اندر اتھارٹی کی ضرورت ہے, نہ اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. لازم ہے کہ ان کو اس کی جواب دہی کرنی چاہیے, اور یہ جو ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ان کی ریسپانسبلٹی کے ساتھ لنک ہونی چاہیے, کہ بھائی آپ کو جو ریسپانسبلٹی دی جا رہی ہے آپ کو اینڈ آف دی ڈے جو ہے یہ سوالات پوچھے جائیں گے. پھر اس میں یہ بھی پوچھا جائے کہ ہم آپ سے ریزلٹس پوچھیں گے, آپ کے انٹینشنز آپ کے وشز نہیں پوچھے جائیں گے کہ نہیں میں نے تو کوشش کی اب رزلٹ نہیں آیا, اللہ نے نہیں دیا, میں کیا کروں. تو ہم آپ کی نیت, آپ کی کوشش, آپ کی بھاگ دوڑ نہیں پوچھ رہے. اینڈ آف دی ڈے ہم آپ سے ریزلٹس پوچھنے والے ہیں, تو ریزلٹس کو ڈیفائن کر کے ریسپانسبلٹی دینا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا سیلز جو ہے 10% بڑھائے, آپ اپنا کلیکشن 15% بڑھائے, آپ اپنی پروڈکٹ کوالٹی اتنی بڑھائے, تو آپ ان کو ریزلٹس کو ڈیفائن کر کے دیں. پھر اکاؤنٹیبلٹی میں یہ بھی بات آتی ہے کہ آپ جو بھی ڈیسیشنز لے رہے اس کے تمام نتائج کو آپ ملحوظ رکھیں. یعنی آپ نے کوئی ڈیسیشن لے لیا, کھٹ کسی کو نکال دیا, کوئی سپلائر چینج کر دیا, کوئی بینک کو چینج کر دیا, یا کہیں سے لون لے لیا, اور وہ لون لینے کے بعد اس کے کچھ ایسے نتائج نکلے جو آپ پہلے نہیں سوچے, تو یہ بات بھی کلیئر کر کے بتانا کہ آپ جو بھی ایکشن لیں گے اس کے جیسے نتائج نکلیں گے ان سب کے لیے ان کو ذمہ دار بننا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف کدو کھائیں گے اور اسی کے فائدے لیں گے, بلکہ آپ کو کڑوے کسیلے چیزیں بھی جو ہوں گی اس کو بھی جو ہے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اس سلسلے کی آخری بات یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی ایک ایسی چیز ہے جو ڈیلیگیٹ نہیں کی جا سکتی. یہ آپ کبھی بھی اگر آپ نے کسی کو بھی ذمہ داری دے دی, لیکن اکاؤنٹیبلٹی آپ کسی کو پاس آن نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم دیکھتے کہ اگر کسی ریل کا کہیں حادثہ ہو جاتا, ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا, تو ریلوے منسٹر کو ریزائن کرنا پڑتا. آج کل کے زمانے میں نہیں کرتے, بے حس ہو گئے الگ بات ہے, لیکن پہلے زمانے میں کہیں پہ کوئی واقعہ ہو جاتا تو ریلوے منسٹر, حالانکہ اسی کوئی غلطی نہیں ہے, ہو سکتا وہاں کا کوئی گارڈ نے غلطی کی ہو, ڈرائیور نے غلطی کی ہو, کسی انجینئر نے کی ہو, وہ اپنی جگہ, لیکن الٹیمیٹ ریسپانسبلٹی ریلوے منسٹر کے اوپر آتی تھی. تو وہ ریزائن کر کے وہ ذمہ داری قبول کرتا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے اینڈ آف دی ڈے آئی ایم ریسپانسبل آن ٹو اٹ. تو یہ چیز یہ ہے کہ کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیلیگیٹ نہیں کی جا سکتی. تو یہ جو کچھ ہم نے بھی ڈسکس کیا ہے, اگر ایک پکچر میں دیکھیں گے تو ہمارے سامنے آتی ہے کہ مینجمنٹ کو اپنے امپلائیز کے ساتھ یا بزنس مین کو اپنے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں ان کو ریسپانسبلٹیز اور اتھارٹیز تو دینی چاہیے.
अकाउंटेबिलिटी भी उनसे होगी, लेकिन अकाउंटेबल आप भी होंगे। अगर हम बिजनेसमैन हो या इंचार्ज हो तो हमको भी जवाबदेही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता हम किसी को जिम्मेदारी देकर खुद से सरक जाएं, बल्कि हमको भी जवाबदेही उसमें करनी होगी। आगे बढ़ते हुए हम देखें कि जो लोग जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, लोग भी जो है उनके ऊपर एतमाद नहीं करते। अगर हमारी आदत हो कि हम काम तो करें मगर हम जिम्मेदारी कबूल नहीं करना चाहते, हम उसके नताइज को कबूल करना नहीं चाहते, अकाउंटेबिलिटी हम नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों के ऊपर दुनिया एतमाद भी नहीं करती कि वो कुछ ना कुछ बहाने बनाकर जिम्मेदारियों से और जवाबदेही से कतरा के निकल जाते। तो ऐसे लोगों की मार्केट में कोई वैल्यू भी नहीं होती। अब आइए देखें कि डेलीगेशन क्यों करना चाहिए, ऐसा करने के क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहली बात कि इससे एक फायदा ये होता है कि आप जिसको डेलीगेट कर रहे हैं, आपके सबऑर्डिनेट को, उसके अंदर एक कमिटमेंट पैदा हो जाता है। एक आदमी है आपके साथ काम कर रहा, आपने उसको जिम्मेदारी दे दी, तो जिम्मेदारी देने से उसके अंदर एक कमिटमेंट पैदा हो जाता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस बिजनेस के साथ जो है मैं अटैच रहूंगा। तो वो अपने आप को थोड़ा सा ओनरशिप के अंदर फील करता है कि भाई मुझे यहाँ जिम्मेदारी दी गई और ये काम मैं आगे बढ़कर करूंगा। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि आपको अपना टाइम मैनेज करने के अंदर सहूलत मिलती। पहले यह होता कि आप जब छोटे से काम कर रहे होते तो हर काम आप खुद कर लेते, लेकिन जैसा जैसा आपका बिजनेस बढ़ता जाता, आपको कई नए नए टास्क आते जाते। अगर आप हर काम खुद करेंगे तो बहुत सारे कामों के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा, लेकिन आप डेलीगेट अच्छा करने वाले बन जाएंगे तो आप अपने टाइम को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से एम्प्लॉय जिनके आप जो डेलीगेट कर रहे हैं, उनके जॉब के अंदर एनरिचमेंट होगा, उनके जॉब के अंदर नई नई चीजें आएंगी, तो वो लोग महसूस करेंगे कि एक लगा बंदा काम नहीं है जो आप सालों से करते आ रहे, बल्कि कुछ नई नई चीजें हैं जो आपको वहां पे करने का मौका मिल रहा है। नई नई चीजें सीखने का उनको मौका मिलेगा। आपको मौका मिलेगा कि आप उसमें से पोटेंशियल लीडर्स को ढूंढ के निकालें और आप इसके जरिए से कॉस्ट को भी बचा सकते। अब ये सवाल उठता है कि भाई कॉस्ट कैसे बचेगा? आप किसी को हायर करने की बात कर रहे हैं, उसको जिम्मेदारी देने की बात कर रहे हैं, तो ये तो एक्स्ट्रा कॉस्ट हुआ, इसमें पैसा बचेगा कैसा? हकीकत ये है कि आप अगर अपना जायजा लेकर देखेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं रोजाना के अंदर जो रूटीन के आपके काम होते हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग काम होते हैं, जो आपको वो काम करने की वजह से आप बहुत सारे दूसरे कामों में वक्त नहीं निकाल पाते। अगर ये काम आप किसी दूसरे को दे देंगे तो इससे फायदा ये होगा कि आप दूसरे अच्छे काम कर कर अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं और तरक्की दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन के अंदर इससे आपको अपना कॉस्ट जो है वो सेव होगा। आइए देखें कि हमको क्या चीजें डेलीगेट करनी चाहिए। तो पहली चीज ये कि हमको ऐसे टास्क जो डेलीगेट करने चाहिए जो हमारे सबऑर्डिनेट्स अच्छे तौर पर कर सकते हैं। तो जो चीज वो लोग अच्छे तौर पर करेंगे उसको हमको अलोकेट करके देना चाहिए। फिर टास्क जो है वो 4 कैटेगरीज में आते हैं, अर्जेंट और हाई प्रायोरिटी। दूसरा अर्जेंट लेकिन नॉट हाई प्रायोरिटी। तीसरा होता नॉट अर्जेंट बट हाई प्रायोरिटी। और चौथा होता नॉट अर्जेंट नॉट हाई प्रायोरिटी। तो जो अर्जेंट और हाई प्रायोरिटी का है वो आप डेलीगेट ना करें, खुद करें। लेकिन जो काम अर्जेंट है लेकिन बहुत प्रायोरिटी का, अहमियत का हामिल नहीं है, तो वो काम आप जो है अपने किसी दूसरे साथी को देकर डेलीगेट कर सकते हैं ताकि वो आपका काम कर दे। अगर 100% नहीं भी कर सका, अर्जेंट है, वो काम आपका हो जाता है। आपको ऐसे काम डेलीगेट करके देने चाहिए जो अपने सबऑर्डिनेट के कैरियर से सूट कर दे। यानी अगर कोई आदमी अकाउंटेंट है तो आप उसको आगे बढ़ाकर फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस तरह के टास्क देंगे तो उसको फील होगा कि मेरा कैरियर डेवलप हो रहा है। आप प्लम्बर को इलेक्ट्रिशियन का काम देंगे, कारपेंटर को कुछ दूसरा काम देंगे तो वो काम बेहतर तौर पर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे टास्क देना चाहिए जिससे सबऑर्डिनेट को महसूस हो कि उसका कैरियर में इजाफा हो रहा है। इसी तरह से टास्क जो भी आप देंगे वो एक मुनासिब डिफिकल्टी का काम होना चाहिए, या बहुत आसान ना बहुत मुश्किल, बल्कि उसकी सितात के लिहाज से अप्रोप्रिएट डिफिकल्टी का एक काम हो। टास्क में ये भी हम देखें कि हम प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, अच्छे और बुरे दोनों, बुरे यानी तल्ख और या मुश्किल काम, दोनों किस्म के काम देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा जो है उनको मीठे खिलाते रहें, कभी कभी करेले भी जो है उनको खिलाना चाहिए ताकि दोनों पहलू जो है उनके सामने टास्क के वो आते रहें। ऐसे काम उनको नहीं देना चाहिए
जो मैनेजर के मेन कोर कॉम्पिटेंसीज होते हैं, बल्कि इससे हटकर दूसरे जो है वो देना चाहिए, और उनको प्रोफेशनली जो काम करने में डेवलप करते हैं ये काम करने चाहिए। आगे बढ़ते हुए में देखें कि कैसे डेलीगेट किया जाए, हाउ शुड वी डेलीगेट द टास्क। तो सबसे पहली चीज ये कि आपको एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल कंसाइज वे में उनके सामने बयान करना है कि आप क्या चाह रहे हैं, आपके क्या तवक्कुआत है। एंड ऑफ द डे आप जो भी टास्क दे रहे हैं, अगर आपने किसी को जो है सेल्स की जिम्मेदारी दे दी, तो एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर आप उससे जो है क्या चाह रहे हैं कि आप 10% सेल्स में इजाफा हो। किसी को कलेक्शन की जिम्मेदारी दी है, किसी को बिजनेस एक्सपेंशन की जिम्मेदारी दी है, किसी को जोग्राफिक एक्सपेंशन की जिम्मेदारी दी है, तो उसको बताया जाए कि देखो 2 स्टेट्स में काम होना है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काम होना है। तो इस तरह से रिजल्ट्स क्या आपको चाहिए वो क्लियरली उनके सामने बयान होना। ऐसा नहीं कि वो काम कर रहे, उनके एक्सपेक्टेशंस अलग है और आपके एक्सपेक्टेशंस अलग है, ऐसा नहीं, क्लियरली उनको बताना चाहिए। दूसरी चीज ये कि प्रायोरिटीज और डेडलाइन भी बताए कि आपके लिए अहम चीज क्या है। क्या आपके लिए मार्केटिंग अहम है, क्या आपके लिए सिस्टम्स डेवलपमेंट अहम है, आपके लिए प्रोसेसेस अहम हैं, आपके लिए कॉम्प्लायंसेस अहम है, क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, वो आप एक्सप्लेन करके बताना। आप अज्यूम नहीं करना कि वो मेरी प्रायोरिटी खुद ही समझ जाए, बल्कि आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपकी अगर कोई डेडलाइंस है कि रमजान आ रहा है तो रमजान से पहले खत्म हो जाना है, या न्यू ईयर आ रहा है तो उससे पहले हो जाना है, तो आपको क्लियरली ये बताना चाहिए कि ये टास्क है, आपको ये डेडलाइन से पहले कर देना है। फिर इसके लिए उनको प्रॉपर अथॉरिटीज आपको देना चाहिए। जैसा बताया गया कि उनको ये बताया जाए कि आप किस तरह से काम करेंगे, उनकी लिमिट्स क्या है, ये उनको बताया जाए। इस तरह से अगर आपको उनकी रिपोर्टिंग लेना है तो रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट क्या है वो भी उनको बताना चाहिए कि आप क्या रिपोर्ट चाह रहे, कितने अरसे में चाह रहे, क्या फॉर्मेट में चाह रहे। ऐसा क्या आप रोजाना सुबह उठते ही उनसे रिपोर्ट लेंगे या हर घंटे को रिपोर्ट लेंगे, तो ये डिफाइन होना चाहिए। अगर आप रोज सुबह पूछना शुरू करेंगे कि आपने आज क्या किया, कल क्या किया, तो बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो आप एक टाइम पीरियड डिफाइन करें, एक तय करें कि हर हफ्ते को शाम में हमारी रिपोर्टिंग होगी, मीटिंग होगी। फिर बास कंपनीज में बास जगहों पर एक तरीका होता है कि उनके स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं कि आपको यही पैटर्न पे रिपोर्टिंग करनी है, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। तो वो भी आप शुरू में बता दें कि आप किस तरह की रिपोर्टिंग चाहते हैं। फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबऑर्डिनेट्स को जो है ये बताएं कि वो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लें, तो वो लोग इनकी जिम्मेदारी को कबूल कर लें। ये भी जो है इंश्योर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमको चाहिए कि हम जो जिम्मेदारी बयान कर रहे हैं तो उनके कॉम्प्रिहेंशन यानी उनकी समझ, ये पूरी बात समझे नहीं समझे वो चेक करना हमारी जिम्मेदारी है। आपने किसी को जिम्मेदार बना दिया लेकिन वो साहब ने जिम्मेदारी समझी ही नहीं कि उनको करना क्या है, तो आप अपने तौर पे समझा के अगर मुतमईन हो गए कि मैं तो कंप्लीटली बोल दिया, तो ये काफी नहीं है। बल्कि जैसा बताया जाता है, जो दुआ हम पढ़ते हैं कि रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिनको दे रहे हैं उनको कंप्लीटली समझाएं और इस बात का फीडबैक लें कि क्या उनको समझ में आया है या नहीं। उनके जो डाउट्स है, उनके जो कंसर्न्स है, उनके जो कोई सवालात होंगे, उन सब को जो है वो सॉर्ट आउट किया जाए और उसको दूर किया जाए। ये सारी चीजें जो है डेलीगेट के अंदर आती हैं। उसी सिलसिले में और आगे ये कि फिर जिन जिन लोगों को आपको इन्फॉर्म करना है कि आपने ये टास्क इनको दिया है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको इन्फॉर्म करें। अगर सप्लायर्स हैं तो आप जाकर सप्लायर्स को बताएं कि भाई ये साहब हैं जो आज से आपके साथ डील करेंगे। आपके कस्टमर्स हैं तो कस्टमर्स को कॉल करके बोलेंगे ये साहब पैसा कलेक्शन करने के लिए आएंगे। आपके पार्टनर्स हैं तो उनको बताएं आप कि भाई ये साहब को हमने ये जिम्मेदारी दी। एम्प्लॉयज हैं तो उनको बताएं कि भाई इन साहब को ये जिम्मेदारी दी गई। उनके सबऑर्डिनेट्स है तो आप उनको बताएं कि ये साहब आज से आपके जिम्मेदार रहेंगे। आप ऐसा ना करें कि वो साहब को बोले कि जाके आप ही बता दीजिए कि मैं आज आपका जिम्मेदार हूं, बल्कि हमको चाहिए कि वो एक्सप्लेन करे कि आप इनको जिम्मेदार बनाकर भेज रहे हैं। फिर साथ साथ जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस की ट्रैकिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जो काम हमने दिया है, ऐसा नहीं कि आप 1 साल के बाद जायजा लेंगे, बल्कि वक्फे वक्फे के साथ आप फ्रीक्वेंसी तय करें, हफ्ता, महीना, 15 दिन जो भी होगा, वो बेसिस के ऊपर आप प्रोग्रेस को मॉनिटर करें और उनके साथ भरोसा करें। लेकिन आपको वेरीफाई भी करना है। आप भरोसा कर दिए खाली और छोड़ दिए तो भी नहीं चलता।
آپ بھروسہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ ان کو کراس ویریفائی بھی کریں اور کوشش کریں کہ ان کو پراپر سپورٹ اور اسسٹنس بھی ملتی رہے. اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ ڈیلیگیشن کے اندر ایک اور چیز ہوتی، ریورس ڈیلیگیشن ہو جاتا. ریورس ڈیلیگیشن کا مطلب یہ کہ آپ نے کوئی کام کسی کو دیا، اب وہ صاحب جو ہے ہر کام کر کے آپ کو لا کے بتا رہے دیکھیے میں ایسا کیا، آپ ذرا چیک کر لیجئے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو وہ چیکنگ کرنے میں بھی آپ کو ان کے کام سے زیادہ آپ کو ڈبل کام لگ جاتا. تو بعد میں پھر انہوں بولتے کہ آپ کو میں نے کام دیا تھا، آپ نے چیک کیا، لہٰذا آپ ذمہ دار ہیں. تو یہ ریورس ڈیلیگیشن ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو جو سمجھ میں آیا ہے اس پروسیس میں 1-2 مرتبہ ہم ہیلپ کر سکتے، لیکن آپ کو یہ کام کو پراپر کرنا ہے. پھر یہ کام کرنے میں غلطیاں ہو جاتی، تو غلطیوں پہ بہت زیادہ پکڑ کر ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کی بجائے یہ غلطیوں کو ایک لرننگ ایکسپیرینس بنانے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اس میں ٹرین کیا جائے اور بتایا جائے کہ اس کے ذریعے سے آپ نیکسٹ ٹائم کیا امپرومنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ بیٹر ڈیلیگیٹ کر پاتے ہیں. آخر حصے کی طرف آتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیوں فیل ہوتے ہیں ڈیلیگیٹ کرنے کے لیے اندر. تو پہلی چیز یہ کہ ہم بعض وقت کنٹرول چاہتے ہیں. بعض بزنس تھوڑے سے سینسیٹیو نیچر کے ہوتے تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ پاور اور کنٹرول ہمارے ہاتھ میں رہے، اس کے لیے ہم ڈیلیگیٹ نہیں کر پاتے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ جن کو آپ ذمہ داری دے رہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے، ان کے فیل ہو جانے کا، ان پہ بھروسہ کا جو معاملہ رہتا وہ کمزور رہتا، اس لحاظ سے بھی آپ ڈیلیگیٹ نہیں کرتے. ایک سرکولر بھی لکھنے نہیں دیتے، ایک چھوٹا سا بینر پوسٹر بھی نہیں بنا دیتے کہ بھائی وہ بنائیں گے تو غلطی کر دیں گے. تو یہ جو فیئر ہے کہ فیلئر ہوں گے تو اس میں کبھی بھی کوئی سب آرڈینیٹ آپ کا ڈیولپ نہیں ہوتا. بعض وقت ہم کو ایک انسیکیورٹی رہتی کہ اگر ہم ان کو زیادہ اتھارٹی دے دیے تو یہ آلٹرنیٹ بازو میں جا کر ایک نیا بزنس کھولیں گے اور ہمارے کمپیٹیٹر بن جائیں گے. تو اس وجہ سے بھی اکثر لوگ جو ہے وہ ڈیلیگیٹ نہیں کرتے اور پورے کے پورے انفارمیشن جو ہے اپنے پاس رکھتے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت جلدی میں ہوتے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ نئے آدمی کو لائے سکھائے، اور تو اس لحاظ سے ٹائم کانسٹرینٹ کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ ڈیلیگیٹ نہیں کر پاتے. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن بہت کانفیڈینشیل ہوتی تو وہ لحاظ سے بھی آپ جو ہے ڈیلیگیٹ نہیں کرنا پسند کرتے. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ہائی کوالٹی پروڈکٹ چاہ رہے ہیں اور آپ سمجھتے دنیا میں صرف وہ میں ہی بنا سکتا ہوں، اس کے لیے بھی آپ جو ہے وہ ڈیلیگیٹ نہیں کرنا چاہتے. یا بہت سارے وقت ایسا بھی ہوتا کہ ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ ڈیلیگیٹ کیسا کرنا ہے، اور یہ بہت بڑا ریزن رہتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈیلیگیٹ نہیں کر پاتے. اگر یہ ریزن ہے تو پھر پہلی سلائیڈ سے ہم کو ایک اور بار ریویو کرنا چاہیے کہ ہم کیسے جو ہے پراپر ڈیلیگیٹ کرتے ہوئے کام کریں. کیا چیزیں ہم کو ڈیلیگیٹ نہیں کرنی چاہیے. آخری حصے میں ہم دیکھیں کہ ایسے کام جو ہم خود نہیں کر سکتے. بعض وقت بعض ایسے کام رہتے ہم کو خود نہیں آتے، آپ دوسرے کو دے کے ایکسپیکٹ کر رہے کہ وہ کر دیں گا تو تھوڑا زیادتی ہے. اب ایسے کام جو ہم نہیں کر سکتے وہ آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں، وہ ڈیلیگیٹ نہیں ہوتے بلکہ آپ آؤٹ سورس کر کے کسی اور کو دیتے ہیں. تو ڈیلیگیٹ میں وہ کام دینے چاہیے جو ہم خود کرتے لیکن ہم نہیں کر کے کسی اور سے کرا رہے. ایسے کام ہم کو ڈیلیگیٹ نہیں کرنا چاہیے جو ہم ڈائریکٹلی بزنس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم کوئی اسپیشل کسٹمرز کو دیکھ رہے، ہم پروفیٹیبلٹی دیکھ رہے. تو جو بھی بزنس کے جو مین کام ہوتے ہیں وہ ہم دوسروں کو ڈیلیگیٹ نہیں کرنا، اپنے پاس رکھنا. ایسے کام بھی نہیں کرنا چاہیے جو لوگ جو ہے اس کو اچھے طور پر افیکٹولی نہیں کر پائے. مینجمنٹ کے بڑے بڑے ڈیسیشنز ہے وہ بھی ڈیلیگیٹ نہیں کرنا، وہ کام ہم کو کرنا چاہیے. اور پرسنل اکاؤنٹیبلٹی بھی جو ہوتی ہے وہ بھی ہم کو ہی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح سے بعض جو ویلیو بیسڈ بیہیویئرل ٹائپ کی آرگنائزیشنز ہوتی، بزنسز ہوتے، اس کے اندر ممبرس کو جو ڈسپلن میں رکھنا ہے اور لوگوں کی تعریف و توصیف کا کام ہے اور لوگوں کی سپرویژن اور ان کے معاملات کی نگرانی کرنا ہے اور لانگ ٹرم پلاننگ ہے، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے خود سے ہم کو کرنی چاہیے. ہم یہ چیزوں کو ڈیلیگیٹ نہیں کرنا چاہیے. آخری سلائیڈ کو میں سناتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ شروعات جب کرتے ہیں تو اپنے کیریئر میں وہ خود سے سیلف مینیج کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں کہ اکیلے ہیں اور آپ ون مین بزنس جو ہے چلاتے ہیں. جب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ دوسروں کو مینیج کرنے والے بن جاتے ہیں. دوسرے آپ کے پاس سپروائزرز ورکرز وغیرہ رہیں گے، آپ ان کو مینیج کریں گے. اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں
تو وہاں پہ آپ مینیجرز کو مینیج کرنے والے بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں تو فنکشن جیسے بزنس کا ایک فنکشن ہو گیا, بزنس ڈیولپمنٹ کا, مارکیٹنگ کا ایک فنکشن ہو گیا, اکاؤنٹس کا ایک ہو گیا. تو اس طرح سے الگ الگ فنکشنز کو آپ مینیج کرنے والے بن جاتے ہیں. پھر اور جب ترقی کرتے ہیں تو آپ پورا ایک فل بزنس کو جو ہے مینیج کرنے والے بن جاتے ہیں. پھر ایک گروپ آف بزنس ہو جاتے ہیں اور انٹرپرائز میں چلے جاتے ہیں. تو یہ مختلف لیڈرشپ کی ایک پائپ لائن ہے, لیڈرشپ پائپ لائن کنٹینیوم کہتے ہیں اس کو. تو یہ ہم کو بتاتا ہے کہ یہ ہم کیسے جو ہے سی ای او کے لیول تک اوپر جانا ہے, تو کیا پروسیس ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نیچے کی لائن میں ہوں تو اپنے ٹیلنٹس کو, اسکل کو آپ کو ایٹ لیسٹ 50% اپ گریڈ کرنا پڑے گا, تو آپ سیکنڈ اسٹیج میں جاتے. پھر وہاں سے 0 سے سٹارٹ کرنا پڑے گا اور پھر 50% آپ کریں گے تو نیکسٹ اسٹیج میں جاتے ہیں. تو ہم میں سے اکثر لوگ اگر باٹم لائن میں رہیں گے تو آپ وہیں پر اٹک جائیں گے. اگر آپ اپنے ٹاسک کو ڈیلیگیٹ کرنا سیکھیں گے تو آپ پہلے سے دوسری, دوسرے سے تیسری, چوتھی, پانچویں کرتے ہوئے آپ اوپر جا سکتے ہیں. تو جو آدمی پراپر اچھا ڈیلیگیٹ کرتا ہے اس کا کاروبار بھی بڑھتا ہے, اس کا کاروبار پھلتا پھولتا ہے اور وہ اونچے مقامات تک جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ کامیابی حاصل کرتا ہے. تو اس سارے چیزوں کو ہم کو اپنے سامنے اہمیت کے ساتھ دیکھنے چاہیے تاکہ ہم اس کو بہتر طور پر استعمال کر سکیں. اس میں ہم نے جو ہے ایک کویشچنئر بھی بنایا ہے, تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یوسف علی خان صاحب وہ کویشچنئر بھی شیئر کریں گے, اور اگر کوئی سوالات ہوں تو وہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں. یہ پریزنٹیشن اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو اس کی لنک بھی آپ کو شیئر کی جا رہی ہے, وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر پریزنٹیشن کو پھر سے اکیلے میں بھی تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کا اگر آرٹیکل چاہیے ہوگا تو اس کی لنک بھی آپ کو دی جاتی ہے بلاگ کے طور پر, وہ آرٹیکل کو بھی آپ ضرورت کے حساب سے پڑھ لیں تو بھی آپ کو اس میں آپ مدد ملے گی. میرا نمبر بھی آپ کو شیئر کیا جا رہا ہے, اور وہ کویشچنئر کو اگر آپ سالو کریں, سالو کرنے کے بعد اگر اپنا ایویلویشن کریں گے تو ہم کو پتا چلے گا کہ ہم جو ہے کس اسٹیج کے اوپر ڈیلیگیشن کے ٹھہرے ہوئے ہیں. تو یہ اگر ہمارے یوسف بھائی اگر وہ شیئر کرتے ہیں تو ذرا مہربانی ہوگی. میں اپنی گفتگو کو یہاں پر سمرائز کرتا ہوں, اگر کوئی سوالات وغیرہ ہوں تو آگے بات کر سکتے. احمد خان صاحب, اب آپ یہ اس کو پریزنٹیشن کو بند کر دیجئے. اب ہم جو ہے سوالات کو لیتے ہیں, سوال کوشچن آنسرز کو. ابھی بھی اسکرین پہ آ رہا ہے پریزنٹیشن, میں بند کر رہا ہوں. ہاں, اس کو کلوز کر دیجئے. اور کوشچن آنسرز کے لیے میں برادر مظہر خان کو سے کہوں گا کہ وہ کوشچن آنسر کو لیں, اور تمام پارٹیسپینٹ سے گزارش ہے کہ جن کو بھی کوشچن پوچھنے ہوں وہ اپنے ہینڈ کو ریز کریں, ان کو موقع دیا جائے گا. اور جو لوگ اپنے نام کو رینیم نہیں کیے ہیں وہ رینیم کر لیں اور اپنے نام کے ساتھ اپنے مقام کا نام رکھیں, اور جو بھی کوشچن پوچھ رہے ہیں اپنے مقام کا نام ضرور کہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آل پارٹیسپینٹس, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے رینیم کر لیں اگر کوئی کویشچن پوچھنا ہو, اور اپنا ہینڈ ریز کریں جس کو بھی کویشچن پوچھنا ہو, اور سوال پوچھنے سے پہلے اپنے نام کے ساتھ آپ کا کس جگہ سے تعلق ہے وہی بتائیں. امین مدثر صاحب, اپنا سوال پوچھیے. جی السلام علیکم, میرا نام امین مدثر ہے اور میں بنگلور سے ہوں. بہت اچھا لگا کہ یہ پریزنٹیشن کوائٹ آئی اوپنر تھا, اینڈ بہت بہت شکریہ رفا چیمبر آف کامرس کو اور اسپیکر ارشد صاحب کو. میرا سوال یہ ہے کہ بچوں میں ہم کس طرح یہ عادت ڈالیں ڈیلیگیشن کی. مان لیجیے ٹین ایجر ہے, کیونکہ میری بیٹی جو ہے ابھی 10 سال کی ہے, تو میں اس عمر کے حساب سے بات کر رہا ہوں, یعنی تو اس سے بڑھ کر اگر کوئی مان لیجیے ٹین ایج بچہ ہے, ٹین ایج لائف میں ہم کس طرح بچوں کو ڈیلیگیشن سکھا سکتے ہیں. کیا وہ اس عمر میں سکھانا, واٹ ول بی دا امپیکٹ. جی جزاک اللہ. ڈیلیگیشن جو ہے ہر عمر میں سکھایا جا سکتا ہے, جتنی ایج گروپ ہوگی اس لحاظ سے ہم ان کو سکھائیں گے. تو آپ جو ٹاسک ہو سکتے ہیں, اگر ان کو کوئی چھوٹا سا چیزیں خریدنے کی ذمہ داری ہو, کوئی چیزیں بانٹنے کی ذمہ داری ہو, کوئی اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر کوئی ان کے ریسپانسز لانے کی ذمہ داری ہو,
تو مختلف چیزیں جو ہے وہ ہم بچوں کو شروع سے عادت ڈالیں کہ دیکھو کہ ہم اپنے کچھ ٹاسک ہے وہ ٹاسک ہم آپ کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اور آپ یہ چیزیں لے کر آگے جائیے. پھر ان سے آپ فیڈ بیک بھی لیں گے, ان کو بتائیں گے کہ آپ یہ کس طرح سے کریں, کیسے کنوے کریں, کیا کیا انفارمیشن آپ ان کو دے رہے ہیں. تو جس طرح جب آپ ان کو انفارمیشن دیں گے, سکھائیں گے, تو بچے آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ صرف یہ ڈیلیگیشن ہی کے متعلق نہیں, ٹیم ورک ایک ریکوائرمنٹ ہے, ڈیسیشن میکنگ پرابلم سالونگ ایک پرابلم ہے. اور اس طرح کے جتنے مینجمنٹ کے جتنے ٹولس ہیں وہ بچوں کو شروعات سے ہی ہم اس کی عادت ڈالیں کہ یہ لوگ جو ہیں اس کو ریویو کریں, اس پہ پریکٹس کریں, اور پریکٹس کرنے کے بعد ہم کو اس کا فیڈ بیک دیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے اسائنمنٹس بنا کر جو ہے ہم ان کو دے سکتے ہیں. ایک اور جو پریکٹیکل میں فیل کیا ہے اپنے بزنس میں ہوا یہ کہ میں نے کافی کام ڈیلیگیٹ کیا تھا, پھر ماشاءاللہ جو بھی میرے اسٹاف تھے, امپلائیز تھے, انہوں نے اچھی طور سے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا اور آگے چل کر وہ خود کا بھی شروع کیا. مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا, بٹ کہیں نہ کہیں میرے کچھ ایک اور 2 مینٹرس تھے جنہوں نے کہا کہ انہوں نے مذاق میں ایسے کہا کہ بلی سب کچھ سکھاتی ہے لیکن جھاڑ چنا نہیں سکھاتی ہے. تو دروناچاریہ والی بات ہوتی ہے وہ. جی جی, تو ہاؤ ڈو یو ڈرا دیٹ لائن؟ ڈیفینیٹلی آئی لو ٹو ڈیلیگیٹ کیونکہ تبھی ہم گرو ہو سکتے ہیں, بٹ ہاؤ ٹو ڈرا لائن بٹوین ڈیلیگیشن اینڈ وہ جو لائن ہوتی ہے وہ کیا ایکسپیرئنس سے ملے گی یا پھر کوئی تھمب رول ہے؟ واٹ کین ہیلپ ایٹ ٹائمس؟ جی بیسیکلی مطلب ہر کیس ٹو کیس سچویشن الگ ہوگا. دنیا میں معاملہ یہ ہے کہ ہم کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے اور ہم کو شیئر کرنا پڑتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسی انفارمیشن نہ دیں جو اگر ہم سکھاتے ہیں تو ہمارے پاس کا جو کلچر ہے کہ آج آپ سکھائے کسی کو, دوسرے دن آپ کا کمپٹیٹر بن جائے گا, تو وہ ایک نقصان ہے, بہرحال رسک ہے, لیکن پھر بھی آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ آرگنائزیشنز میں بھی دیکھتے, کارپوریٹس میں بھی دیکھتے کہ لوگ سی او لیول پر, اوپر کے لیول پر لوگ بہت سارا ٹول پولنگ کرتے ہیں, یہاں سے آدمی کھینچے ادھر ڈالے, ادھر سے لیے ادھر دیے. تو یہ پرابلم ہر جگہ کا ہے, پھر بھی لوگ ڈیلیگیٹ کرتے, کرنا چاہیے توکل کے بیسس پر, تو اس کے نتائج بھی نکلتے ہیں. تو وہ بہرحال اس کی کوئی ایسا واضح لائن ڈال کر نہیں بولی جا سکتی کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ رسک اٹھانا چاہیے اور ہم کو ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ. ابھی جو ہے چیٹ میں جو پریزنٹیشن دیا گیا ہے اس کا لنک شیئر کیا گیا ہے, ڈاؤن لوڈ لنک, اور ساتھ ساتھ ایک بلاگ کا لنک بھی شیئر کیا گیا ہے, اور اسپیکر کا فون نمبر بھی شیئر کیا گیا ہے. کچھ ڈائریکٹ اگر پوچھنا چاہتے ہیں کوئی, آپ چیٹ سے جو ہے اس میں اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. ہمارے اگلے کوشچنر ہے احمد محمد صاحب, اپنا سوال پوچھیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے. جی سر, آپ کا ماشاءاللہ پریزنٹیشن بہت اچھا تھا, ڈیلیگیشن کیسے کیا جاتا ہے الحمدللہ بہت پسند آیا, اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے. لیکن کبھی کبھی دیکھا گیا آرگنائزیشن کے اندر کہ جو آپ کے سینئرس ہیں وہ جو ہیں اتنے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, اتنے زیادہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ وہ پرفیکٹ ہیں, اور وہ اپنے جو جونیئرس ہیں ان کے ساتھ جو ہے صحیح ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. اس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے؟ یہ ہوتا ہے کہ مطلب بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جونیئرز زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں سینئرز کے, تو وہ پراپرلی ڈیلیگیٹ نہیں کرتے. آپ کو فیل ہوتا ہے کہ بھئی دا وے دے آر ڈیلیگیٹنگ از ناٹ پروفیشنل. تو اب آپ بہت سارے آرگنائزیشنس میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ بولیں گے تو آپ کو فائر بھی کیا جاتا ہے. تب بھی جی کا طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے, ایک طریقے سے ان کے سامنے بات رکھنی چاہیے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں آپ سے نہیں سنیں گے لیکن کسی اور سے سن سکتے, تو آپ ان تک وہ میسج کسی اور کے ذریعے سے کنوے کرائے. تو ایسے ہم راستے نکالنا چاہیے جس راستوں سے جو ہے اپنی بات بھی کنوے ہو, سامنے والے کا جو ہے وہ رتبہ مرتبہ بھی جو ہے وہ ٹوٹے نہ. کیونکہ لوگ اکثر یہ ہوتے ہیں کہ اپنے جونیئر سے کوئی اچھی بات سیکھنا جو ہے وہ اپنا ذرا لیول کے لیے اعلیٰ ظرفی کا معاملہ نہیں رکھ پاتے. تو اس وقت ہم الگ الگ طریقوں سے حکمت سے جو ہے وہ اپنی میسج کو کنوے کرنے کی کوشش کریں. اکثر کئی آرگنائزیشنز میں ایسا ہوتا ہے, اسپیشلی انڈیا میں خاص طور سے, چونکہ ریزرویشنز وغیرہ سے
ایسے لوگ اوپر آ بھی جاتے ہیں جو کوالیفائڈ نہیں ہوتے, ایکسپیرینس نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی ہے. تو بہرحال اب ان کو جا کر آپ ABCD سکھائیں گے تو تھوڑا سا وہ لوگ افینڈیڈ فیل کرتے. تب بھی ہم کو کسی نہ کسی طرح سے میسج کنوے کر کر جو ہے, جس طرح ہمارے سامنے وہ طریقہ آتا حضرت امام حسن حسین جو ہے وہ وضو کر کے لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھائے, تو ایسے طریقے اڈاپٹ کر کے ہم کر سکتے اپنا میسج کنوے. جزاک اللہ. ایاز صاحب اپنا سوال پوچھیے اور بتائیے, یہ بھی بتائیے کہ آپ کہاں سے ہیں. السلام علیکم. جی میں داپولی رتنا گیری سے ہوں. میرا سوال ایسا ہے کہ مطلب ابھی تک بزنس ہم نے اسٹارٹ نہیں کیا, لیکن بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, اس کے لیے کوئی مطلب اسٹارٹ اپ آئیڈیاز ہم نے مطلب ایسے کافی انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تھا. میں بیسیکلی مطلب ٹیکنیکل فیلڈ میں مطلب بزنس اسٹارٹ کرنے کے اشتراک میں ہوں. جی جی, میرے حساب سے یوسف علی خان صاحب زیادہ اچھا مشورہ اس پہ دے سکیں گے کہ کیا کیا اپارچونیٹیز ہیں. اب آپ ان سے بعد میں کانٹیکٹ کیجئے, تو بہت سارے آپشنز جو ہے وہ فلوٹ کر رہے ہیں رفا کی سے, تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے کون سا بزنس زیادہ سوٹیبل ہوگا, جی جی پر کام کر سکتے ہیں. ہاں مطلب اور بھی مطلب ایسا تھا کہ مطلب گورنمنٹ کی ابھی طرف سے ایاز کبھی صاحب, کسی کو اسکیمس بھی ملتی ہے. جی جی مظہر بھائی. ایاز صاحب جی آپ سے گزارش ہے کہ ابھی جو ہے چیٹ باکس میں ایک فیڈ بیک فارم شیئر کیا گیا ہے. ہاں فیڈ بیک فارم میں آپ اس پروگرام کا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. اس کے اندر رفا کا کانٹیکٹ نمبر ہے. اس فون نمبر پہ آپ کال کر کے آپ کی جو بھی انکوائری ہو, کوئی بزنس سے ریلیٹڈ, بزنس سے جانکاری سے ریلیٹڈ, کسی قسم کی انفارمیشن, گائیڈنس جو بھی ہو, اس سے متعلق آپ رفا کے جو فون نمبر ہے فیڈ بیک فارم میں, اس سے کانٹیکٹ کریں. اس میں تمام رہنمائی آپ کی جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ کو کوئی سوال ابھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے تو یہاں پہ کوشچن, ورنہ کوئی جنرل انکوائری ہے بزنس سے ریلیٹڈ, کوئی بھی بزنس کی جانکاری ہو, تو وہ فیڈ بیک فارم میں جو کانٹیکٹ نمبر ہے اس پہ کانٹیکٹ کریے. ٹھیک ہے. ایسا مطلب یہ آج کے پروگرام کے ریلیٹڈ ایسا کچھ کوشچن تو ہے نہیں, لیکن کافی جی انفارمیشن والا تھا. جزاک اللہ خیر آپ سب کا. ٹھیک ہے, شکریہ. اگلے کوشچن ہے ہمارے عمران صاحب. عمران صاحب انمیوٹ کیجیے, آپ سوال پوچھیے. برکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بہت اچھا ویبینار تھا ریلیٹڈ ٹو ڈیلیگیشن, اور کافی پرابلمز آتے تھے مجھے اس پوائنٹ آف ویو میں سے بھی. میرا سوال ایک یہ ہے کہ اٹ ہیپنڈ وتھ می کہ بہت دفعہ پہ ایسا ہو گیا کہ میں سعودی میں تھا اور وہاں پہ میرے سینئر نے میری کچھ رسپانسبلٹیز میرے جونیئر کو دیے, ڈیلیگیٹ کیے, بائی ڈیفالٹ انہوں نے دے دیے, اور اس صورتحال میں پھر انہوں نے مجھے اس پر اکاؤنٹیبل بھی رکھا کہ یو نیڈ ٹو چیک اٹ اور سارا کچھ. تو میں نے انیشیل فیز میں تو ان کو ٹرین کیا, سارا کچھ اس لڑکی کو بتایا, یوزلی سعودی وومن تھی, تو ان کو بتایا, سکھایا, سارا کچھ ہو گیا. اور پھر 2-3 مہینہ تو میں ان کو ہیلپ کرتا, لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی کچھ کام ہوتا تھا یا کچھ پرابلمز آتے تھے, شی واز ناٹ ایبل ٹو ڈو, پھر بھی میرے سینئر جو تھے وہ مجھے اس کے لیے اکاؤنٹیبل رکھتے تھے. تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب یہ ان پروفیشنل سچویشن ہے کہ آپ سے وہ کام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جو آپ کا نہیں ہے. تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے, اسپیشلی گلف وغیرہ کی سچویشن ایسی ہے کہ سوری ٹو سے گدھا گھوڑا سب برابر ہوتے وہاں پہ. جی بعض جگہ پر اس طرح کے معاملات ہوتے کہ کون سا کام ہے, کس سے پوچھا جائے, تو یہ چیزیں ملحوظ نہیں رکھی جاتی. جیسے جیسے آرگنائزیشنز ہوگی, اپنے ہر طرف جو ہے کمپلیٹلی پروفیشنل انوائرمنٹ نہیں ہوتا, ہم کو کا طریقہ اڈاپٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ میسج ایک طریقے سے کنوے کرنا پڑتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنز میں کچھ لوگوں کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں ڈالی جاتی, لوگ ہوتے بہت سارے لوگ اپنے کام نہیں کرتے اور کچھ لوگوں کے اوپر ڈالی جاتی. تو اسی لیے ایک پریکٹس ہے 2080 کا, جو 20% آف دی پیپل ڈز 80% آف دی ورک. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے وہ کئی لوگوں کا کام کر دیتے. جی جی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو 20 میں سے بنایا ہے, جی باقی کا اجر اوپر ملیں گا.
तकलीफ तो इस बात की होती थी कि मतलब और ऊपर से कहा जाता कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो उससे बेहतर होता था कि मतलब काम क्यों ना काम हम करें और उसकी परफेक्शन पे उसको हम प्रेजेंट करें। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता था कि हम काम करने के लिए तैयार भी हैं और चूंकि उनके नेशनलाइजेशन लेवल को बढ़ाना है तो काम भी उनको डेलीगेट किया जा रहा है, हमारे विदाउट विलिंगनेस काम भी उनको दिया जा रहा है और हम उनको ट्रेन भी कर रहे, सिखा भी रहे, और उसके बाद में कुछ महीने के बाद में हम उससे आंसर बैक भी किया जा रहा, हमको क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं सबमिट किया गया। ये प्रॉब्लम्स बड़े फेस हुए मेरे लाइफ स्पैन में। जी जी, ये अक्सर होता है, सऊदीयाइजेशन हो या खतराइजेशन या जो भी नेशनलाइजेशन हो। तो असल में अपन इसको मतलब इस पर्सपेक्टिव में देखिए कि आपको हमको वहाँ पे जो जॉब मिलती है वो इस बेसिस पे मिलती है कि वहाँ के लोग क्वालिफाइड नहीं होते या नहीं कर पाते, कॉम्पिटेंट नहीं होते, बुला के दिए थे जी। तो अब वहाँ की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ के लोगों को भी काम दिया जाए, सिखाया जाए। तो अब इसको पॉजिटिवली अगर हम लेंगे तो हम वहाँ के लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो एक्चुअली हमको रिप्लेस करें, और करना भी चाहिए। राइट, लोग जहाँ के मुल्क के हैं वो वहाँ के हालात के हिसाब से ट्रेंड हो और अच्छे तौर पे करे। तो ऐसी जगहों पे बहुत सारी आती हैं बातें। अब हमारे मुल्क के अंदर भी जो है, जो भी गलती होती है तो 70 साल पहले नेहरू जी ने की, वैसा कहा जाता है। तो बाज लोग पास ऑन कर देते हैं, वो गलत अंदाज है। लेकिन साथ साथ जो है, अब हमको अपना रोल, अपना टास्क और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली बताते हुए अपनी कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो बहुत फेयर नहीं होती, इसीलिए जो है आप देखते होंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस के सर्वे होते। जी जी जी, एग्जैक्टली। तो वो जगहों पे ये कंपनीज नहीं आती क्योंकि लोग जो है उनको मार्क्स नहीं देते। तो बहरहाल अब जिसको जो जगह पे चांस मिलेगा हमको उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से या कल्चर के लिहाज से हमको वर्क करना पड़ता है। जज़ाकल्लाह। हमारे अगले क्वेश्चनर है आशीष कोतेचा। आशीष अपना सवाल पूछें। आयशा सॉरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, first of all, I would like to thank Rifa Group. Mashallah, the speakers are really wonderful. And Arshad Bhai, the Quranic perspective that you gave was an icing. Really, we really and thoroughly enjoyed your session. आपने कोई पहलू छोड़ा नहीं. I have got two things to share. One is मैं ये बोलना चाह रही थी कि अक्सर like I'm from Jamshedpur and I'm running a school by the name of Wisdom International School since the past 7 years. और अपने तजुर्बे में मैंने ये देखा कि हमसे अक्सर जो गलतियां होती है, जो मामलात को लेकर होती है या हुकूकुल इबाद को लेकर होती है, वो डेलीगेशन से रिलेटेड होती है बहुत सारी। तो आई थिंक अगर ये नॉलेज हमें मिलेगा तो हम लोग बहुत सारे गुनाहों से बच सकते हैं। बिकॉज एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग दूसरों के एबिलिटी के हिसाब से उसको डेलीगेट नहीं करते हैं और जरूरत से ज्यादा दे देते हैं, किसी एक को बहुत ज्यादा देते हैं और किसी दूसरे को काम ही नहीं देते। एक ही बंदा आपका पूरा काम संभाल रहा है। And I really had to face lots of challenges because मेरे पास ये हुनर नहीं था. So this was one very challenging factor. और जज़ाकल्लाह खैरा, I really wish ये मेरे पास पहले आ गया होता ये आपका सेशन 7 years back, तो मेरे से वो गलतियां नहीं होती। खैर अल्लाह सुब्हान तआला may Allah forgive me. मेरा क्वेश्चन ये था कि इनिशियल स्टेजेस में अक्सर ये होता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट पीपल एंड वी डोंट नो पीपल टिल वी वर्क विद देम। हम 24 घंटा तो उनके साथ रहते नहीं। एज एंड व्हेन जैसे थोड़े महीने जाते हैं, ईयर्स पास, देन वी कम टू नो अबाउट देयर ट्रू टैलेंट्स, अबाउट देयर एबिलिटी। तो इनिशियल स्टेजेस पे डेलीगेशन के लिए क्या कोई ऐसा तरीका है, लाइक यू नो, और कैन वी डेलीगेट? बिकॉज इनिशियल स्टेजेस में मैंने देखा है कि नॉर्मली 2-3 years आर वेरी हेक्टिक फॉर एनीबडी। ज्यादा काम हमें ही करना पड़ता है बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट टू रियली। तो वो मतलब ये प्रोसेस, ये जो छांटने का प्रोसेस है कि कौन सा मैं डेलीगेट करूं, किसको करूं, so is there any specific skill जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? जी जज़ाकल्लाह। इसके अंदर जो है ये मतलब एक चैलेंजिंग टास्क है कि लोग जो है हम उनके सलाहियतों को अर्ली फेज के अंदर डिटेक्ट करें। तो इसके लिए अगर सेल्फ डिस्कवरी के अगर आप सेशंस रखें, कि हमारे पास अक्सर ये होता है कि हमारे गोल्स डिफाइन नहीं होते, हमको पता नहीं होता कि मेरे अंदर क्या सलाहियत है, मुझे क्या करना है। तो लोग जहाँ पे भी पहुँचते हैं वो बाय चांस पहुँचते, बाय चॉइस नहीं पहुँचते। तो उस लिहाज से हमको थोड़े से ये सेशंस चलाने चाहिए कि गोल सेटिंग हम प्रॉपर कर सके, फिर सेल्फ डिस्कवरी करे, हर आदमी अपनी सलाहियत को देखे, पहचाने। तो
تو اگر یہ چیزیں ہوتی ہے تو ہم لوگ جو ہے جلدی اپنے آپ کو پہچانیں گے, سیلف انٹروسپیکٹ کر کے آئیں گے کہ ہاں ہمارے پاس یہ ٹیلنٹ ہے اور ہم یہ کام کر کے دیتے ہیں. ویسٹرن ایجوکیشن کی ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ وہ بندوں کو جو ہے سیلف ڈسکوری کرتے ہیں. اسلام میں بھی جو تعلیم کا مقصد ہے وہ دو ہی بنیادی مقاصد ہے, ایک معرفت رب, ایک معرفت نفس, کہ انسان اپنے آپ کو ڈسکور کر لے. بدقسمتی سے ہمارا جو سسٹم چلتا ہے اس میں اپنے سیلف کو ہم بہت زیادہ وہ نہیں کر پاتے, لیکن اس کے اگر آپ سیلف ڈسکوری کے جو ہے مختلف پروگرامز کو کنڈکٹ کریں گے تو لوگوں کے ہڈن ٹیلنٹس دکھ کر آتے ہیں, اور وہ ٹیلنٹ سے آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اور پھر ان کے اندر ٹرسٹ, اور لوگوں کو جو تیار کرنے کا معاملہ ہے بہت ہی صبر آزما اور طویل کام ہے. اس میں اکثر لوگ جو ہے ٹرن اوور ہو جاتا, لوگ چھوڑ کے چلے جاتے. آپ کسی کو ٹرین کرے وہ 60-70% آیا اور لوگ دوسری جگہ چلے بھی جاتے. تو اسی لحاظ سے جو ہے یہ جو مثال دی گئی کہ کلکم رائم و کلکم مسئولن, تو اس میں جو ورڈ ہے وہ شیپرڈ کا ہے, بکری چرانے والے کا ہے. تو بکری چرانے والے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسی کوشش کرتا بکریاں ادھر سے ادھر بھاگتے رہتی, تب بھی اس کو لے کر وہ آگے بڑھتا ہے, چلاتا ہے. تو ہم کو بھی اسی انداز سے جو ہے کنٹینیوس محنت کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے نتائج بھی نکلتے ہیں. جزاک اللہ. ہمارے اگلے کوشچنر ہے عظیم خان صاحب. عظیم خان صاحب اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویری ونڈرفل سیشن خان صاحب, بہت بیوٹیفل آپ نے ایکسپلین کیا, ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور بھی ایسے سیشن آپ آگے سپیڈ اپ کرتے رہیے, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں اپنے بزنس کے پروفٹ میں اپنے قوم کے لوگوں کو بزنس لگا کر کے دیتا ہوں ان کی ایبلٹی پہ, مگر جب لوگ لیتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ پیسہ ہے نا آسانی سے آتا ہے. اس کو ہے نا ہم یہ بات کے دیتے ہیں کہ بھائی تم ریٹرن بیک دو تمہارے پروفٹ میں سے, تو اس کا احساس نہیں رہتا. ان کے احساس دلانے کے لیے کیا حکمت اختیار کریں, ذرا آپ میرے کو بتائیے مہربانی سے. دیکھیے کہ آپ ایسی ان کے سامنے مثالیں رکھیے. بدقسمتی سے ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں مورلز جو ہے, معاملات جو ہے وہ تھوڑا سا لو پروفائل ہوتے جا رہے ہیں. آپ ایسی مثالیں ان کے سامنے رکھیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواقعات ایک انصاری صحابی سے کرائی تو وہ ان کو گھر لے گئے اور کہا کہ دیکھو آپ, میرے پاس ایک 2 منزلہ گھر ہے, ایک فلور پہ میں رہتا ہوں اور آپ کو جو فلور پسند آیا آپ اس کو لے لیں. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دیں. تو مارکیٹ میں گئے اور وہاں پہ بزنس کیا, اور چند دن کے اندر اندر انہوں نے اتنے سونے کے ڈلوں کے انداز میں پیسہ کمایا کہ وہ بہت ہی پیسے والے بن گئے تھے. تو ہم لوگوں کے سامنے ایسے مثالیں پیش کریں کہ دیکھو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی آگے بڑھ کے ہیلپ کرتا ہے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہیلپ کے اوپر ہی پوری زندگی گزار دیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ ہیلپ کو ایک وقتیہ طور پہ جو دی جاتی اس کو ایک چانس سمجھتے ہیں, ایک نعمت سمجھتے ہیں, اس کو کیپچر کرتے ہیں اور پھر اپنی صلاحیتوں سے اوپر آتے ہیں اور خود دنیا کو دینے والے بن جاتے ہیں. تو ہم ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہیے جس میں لوگ لینے والوں سے زیادہ دینے والے بنے. ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے, ہم کو دھیرے دھیرے کرنا ہے کہ قوم کی جو ہے وہ اجتماعی صورتحال تبدیل ہو. جزاک اللہ. نیکسٹ کوشچنر ہے سلما بانو. سوال پوچھیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال تھا کہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ ہمارا کام ہے ریلوے میں کانٹریکٹ لینا. تو اس میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری فیلڈ الگ الگ فیلڈ ہیں بہت ساری, اور اس میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایمپلائی بہت سارے ہیں, ان کو مینیج نہیں ہو پا رہا ہے. میں مینیج کیسے کروں؟ بہت ساری پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں, اسٹاف سے بھی بہت ساری پرابلمس ہو جاتی ہیں. جی, اس میں آپ ایک جاپانیز ایک طریقہ ہے فش بون انالیسس کا. فش ٹھیک ہے, کانٹا, فش بون انالیسس. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی پہلے کریں کہ پرابلم آخر ہے کیا. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلے کے کئی پہلو ہوتے ہیں. ہم
اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ شاید اس وجہ سے ہے، لیکن اس کے کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. آپ جب پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو پتا چلے گا کہ ایکچوئل ریزن کیا ہے پرابلم کا، اور جو ریزن ہوگا اس کے حساب سے اس کی دوا دینی ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی ڈاکٹر سے پوچھا جائے کہ میرے پاس بہت مریض آتے ہیں، میں کون سی گولی دوں، تو کوئی ایک گولی ایسی نہیں نکلی زندہ طلسمات کی ویسی کہ آپ وہ ہر مرض کو دے دی جائے. تو اس کا مرض کو، اس کی بیماری کو ہم کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، ڈیٹیکٹ کرنا پڑے گا، اور اس ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد اکارڈنگلی ہم کو اس کا سلیوشن دینا پڑے گا. تو اس میں ایک اچھا طریقہ ہے، اگر آپ اس کو نیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیں، فش بون انالیسس بول کر، تو کیسے وہ انالائز کیا جاتا ہے پرابلم کو اور اس کا کیسا ہم ڈیسیشن لیتے ہیں، تو وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اور سوال تھا کہ آفس مینج نہیں ہو پا رہا ہے میرا، کہ میرے اسٹاف کو میں پراپر مینج نہیں ہو پا رہا ہے، بہت ساری پرابلمس آ جاتی ہیں ان کے بیچ میں. یہ جو مثلاً ایک کوئی پرابلم بولی. جیسے کوئی بھی، جیسے اکاؤنٹنگ ہے یا پھر ٹینڈر بھرنا ہے، تو اس میں بھی جیسے 10 بار بتاتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ پرابلمس ہو ہی جاتی ہیں اور اسٹاف پراپر نہیں ورک کر پاتا ہے. اس کے لیے آپ ٹریننگ کے سیشنز رکھیے، یا پھر آلٹرنیٹ امپلائیز کو ہائر کرنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ ہو سکتا ہے کہ کچھ صلاحیتوں کے حساب سے، کچھ اگر کم صلاحیت کے لوگ ہوں گے تو جلدی سیکھ نہیں پاتے. ایک طریقہ ہے کہ لیکن اگر کوئی سکھانے پر بھی نہیں سیکھ پاتے تو پھر ہم کو ریپلیس کر کے ایسے لوگوں کو لانا چاہیے جو زیادہ اچھے بہتر طور پہ کام کر سکتے. جی، اور اس میں بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ اسٹاف مطلب گٹ بناتے ہیں، یا پھر جیسے ایک اسٹاف نے جو کہا پھر وہ اسی کو ہی فالو کرتے ہیں. بہت سارے ایسے بھی پرابلمس آ جا رہی ہے. پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یس، ایسا بھی مطلب جیسے اپن اچھا گائیڈنس بھی دیتے ہیں، سب چیز پراپر چلتا ہے، لیکن پھر بھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں کیسے بچیں ہم اس چیز سے؟ ہاں، آفس پالیٹکس جو ہوتی ہیں اس کے لیے پھر ہم کو الگ سے سیشنز ان کو چلا کر ڈیولپ کرنا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی دیکھو، ایسے اگر ہم کام کریں گے تو کمپنی کا کلچر جو ہے وہ آرگنائزیشن کلچر خراب ہوگا، اس میں سب کا ٹائم خراب ہوگا اور ہم اچھے طور پر اپنے ریزلٹس ڈیلیور نہیں کر پاتے. جو لوگ جاب کرتے ان کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ہم اپنے کلیگز کے ساتھ جتنا ٹائم اسپینڈ کرتے اپنے فیملی کے ساتھ بھی نہیں کر پاتے. تو ہم کو یہ بتانا چاہیے کہ بھئی یہ لوگ ہمارے لیے فیملی سے زیادہ اہم ہیں، اہم سینس ہم زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتے. تو اگر یہاں کا انوائرمنٹ اچھا بنائے تو یہ جو جاب ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک اچھی جگہ بن جائے گی. جی، لیکن ایسی کنڈیشن میں ہم کیا ان اسٹاف کو ہٹا دینا چاہیے کہ ان کو ٹھیک سے اور سدھار کے انہیں آگے بڑھانا چاہیے؟ ایسی کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سدھارے، کہ انسان سے ہم یہ توقع کرے کہ بھئی لوگوں کے اندر تبدیلی آئے گی، لوگ چینج ہوں گے. لیکن اگر سب کچھ کرنے کے بعد اگر کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے تو آپ اس کو سیدھی نہیں کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ریپلیس کر دیں. جی ٹھیک ہے سر. جی. اور ویسے آپ کا سیشن بہت اچھا لگا اور بہت اچھے سے آپ نے بتایا، بہت ساری چیزیں میں نے نوٹ بھی کیا ہے. بہت بڑھیا سیشن تھا. جی جزاک اللہ. اگلے کوشچنر ہے ظاہر حسن صاحب. ڈاکٹر ظاہر حسن صاحب اپنا سوال پوچھیے. یہ لاسٹ کوشچن ہوگا انشاءاللہ. شاید چلے گئے سب. ایک اور سوال کوشچنر نے السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر ظاہر حسن صاحب سوال پوچھیے. میرا سوال نہیں تھا، میں سن رہا تھا ان لوگوں کو، میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا. میرا سوال نہیں ہے بیسیکلی، جو اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ بتاؤں گی. تو اگر اجازت دیں. وقت جو ہے ختم پر ہے. ایک کوشچن ہے، بس کوشچن لے لیں گے. آپ کے کامنٹس جو ہے فیڈ بیک میں دے دیجیے. کمنٹ نہیں ہے، جو میڈم پوچھ رہی تھی اس سے پہلے بھی کوئی معلوم کر رہا تھا. بیسیکلی رولز ڈیزائن نہیں ہوتے ہم لوگوں کے پاس میں. جی کیونکہ ہمارا وقت ختم پر ہے. جی رولز ڈیزائن کریں. رولز ڈیزائن کرنے کے بعد میں وہ امپلائی کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے اوپر سگنیچر ہونے چاہیے.
جی اور جیسے سائنٹیفک رول ہوتے ہیں، سائنٹیفک رول ہوں، سیلری بڑھے گی، پنشمنٹ ہے، ریوارڈ پنشمنٹ ہونا چاہیے. تو اس طرح کا اگر رہتا ہے تو پھر یہ پرابلم نہیں آتی ہیں جو میڈم بتا رہی تھیں ابھی، اس سے پہلے بھی کوئی بتا رہے تھے. جی تو جی یہ جی پرابلم نہیں ہوتی ہیں انشاءاللہ. صحیح ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. یہ مظہر صاحب، یہ جو خلندر صاحب کا لے لیجیے کوشچن آخری. ٹھیک ہے رن صاحب اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ سیشن بہت اچھا تھا، بہت سیکھنے کو ملا الحمدللہ. رفا چیمبرس کو مبارکباد دیتا ہوں، ایسے ہیرے چن کے لاتے ہیں وہ الحمدللہ. ہیٹس آف ٹو آل دی رفا چیمبرس ٹیم. میرا سوال یہ ہے صاحب، ابھی کوئی ڈیلیگیشن آف اتھارٹی جیسے آپ نے بتا رہے تھے، تو کسی نے ڈیلیگیٹ کر دیا، ایک کام ہو گیا الحمدللہ، اٹ واز سکسیسفل. کریڈٹ کوئی دوسرا لے لیتا ہے، جو کام کیا ہے ان کو نہیں جاتا کریڈٹ، کوئی دوسرا لے لیتا ہے. ہاؤ ٹو ہینڈل دس ٹائپ آف سچویشن؟ جی جزاک اللہ. اگر آپ آتھورائز ہے، آپ نے ڈیلیگیٹ کیا ہے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کام اے نے کیا تھا اور اس کا فائدہ جو ہے بی اٹھا رہا ہے، تو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے کوئی میٹنگ بلا سکتے یا کوئی ایک ایسا سیشن بلا سکتے اور بتا سکتے کہ بھائی کنٹریبیوشن اس میں زیادہ اے کا تھا. آپ سپوز اتھارٹی نہیں ہے اور آپ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور کچھ اور جگہ پہ ہو رہا ہے، تو بھی اس کے طریقے ہو سکتے ہیں کہ لوگوں میں جو ہے ایک پازیٹیولی بتایا جائے کہ یہ جو کام ہے وہ فلاں صاحب نے کیا ہے. جو دوسرے آدمی جو کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ان کو کنڈم کرے بغیر بھی ہم جو آدمی کا اصل کام رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے ہم بتا سکتے. بعض آرگنائزیشنز میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کریڈٹ اٹھا لیتے ہیں، تو ایسے لوگ اگر ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرنا چاہیے کہ جو لوگ اچھا کام کیے ہیں ان کے کام کو مختلف طریقوں سے ہائی لائٹ کر سکتے. آپ آج کل سوشل میڈیا ہے تو آپ سوشل میڈیا میں آپ جس نے اچھا کام کیا ہے یا کمپنی کے کچھ واٹس ایپ گروپس ہیں تو آپ جنہوں نے کیا ہے ان کی تعریف میں کوئی چیزیں لکھ دیں تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ بھئی یہ فلاں ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. جزاک اللہ. کوشچنس ختم ہوئے. الحمدللہ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے آرٹ آف ڈیلیگیشن، ذمہ داریوں کی تفویض کا فن، اس پر سیر حاصل گفتگو ہوئی اور بہت اچھا پریزنٹیشن ہمارے آج کے پریزنٹر ارشد احمد خان صاحب نے آپ کے سامنے رکھا. تو آپ تمام کا شکریہ کہ آپ یہاں پر ہمارے ساتھ جڑے رہے. یاد دلا دوں کہ رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملک کی 17 ریاستوں میں ایکٹیو ہے اور اس کے 10 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں، جس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ صرف اسٹارٹ اپس کے لیے ہے. ابھی کوئی بھائی کوشچن پوچھ رہے تھے، وہ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیڈ بیک فارم میں دیے گئے نمبر سے ہمارے سے رابطہ کیجئے. صلاح الدین صاحب ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو انشاءاللہ اسٹارٹ اپ کے سلسلے میں جو کچھ رہنمائی آپ کو چاہیے انشاءاللہ ضرور فراہم کی جائے گی. تو اسکیل اپ کے لیے بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ویبینار ڈپارٹمنٹ ہے، پھر ہمارا اکاؤنٹس اور لیگیلٹیز کا ایک ڈپارٹمنٹ جو آپ کو جو ہے ٹیکسیشن، اکاؤنٹس اور اس طرح کی چیزوں پر جو ہے مکمل آپ کی رہنمائی کی جائے گی. اور اس طرح انٹرنیشنل بزنس ڈیولپمنٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو امپورٹ ایکسپورٹ کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کرے گا. ایسے ہی ایک فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ کی جو ضرورتیں ہیں انویسٹمنٹ وغیرہ کی، تو انٹرسٹ فری انویسٹمنٹ جو کمپنیاں فراہم کرتی ہیں ان تک آپ کی رہنمائی کی جائے گی. تو یہ مختلف ڈپارٹمنٹس رفا کے الحمدللہ کام کر رہے ہیں. اور رفا کا ایک مارٹ ہے، رفا مارٹ کے نام سے، آپ اس سے ضرور جڑیں. اس کے ذریعے سے ملک بھر میں آپ کو تاجرین کے ساتھ نیٹ ورکنگ میں شامل ہونے کا موقع ملے گا. اور چیٹ باکس میں رفا کا ایک فیس بک پیج ہے، اس کو بھی شیئر کیا گیا، آپ اس کے ذریعے سے اپنے نیٹ ورک کو بڑھائیے. اور فیڈ بیک فارم ضرور فل کیجئے، آپ کے فیڈ بیک فارم کی بڑی اہمیت ہے ہمارے یہاں، اور اس میں نمبرز دیے گئے ہیں، کسی بھی ضرورت ہو تو آپ ان نمبر سے کانٹیکٹ کیجئے. رفا کا ایک جاب پورٹل بھی ہے، رفا جاب کے نام سے. یہ دراصل مارکیٹ میں جن لوگوں کی جاب کی ضرورت ہے ان کی ضرورت بھی پوری ہوگی، اور جن کے پاس مین پاور کی ضرورت ہے ان کو مین پاور بھی ملے گا. تو آپ اس رفا جاب پورٹل کو بھی عام کیجئے اور لوگوں کو بتائیے کہ وہ جو بھی جاب کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں پوسٹ کریں.
اور جن کو جاب کی ضرورت ہے وہ بھی جو ہے اس میں اپنی CVs جو ہے پوسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف کام ہیں رفا چیمبر آف کامرس کے جو انجام دیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. الحمدللہ رفا کے یوٹیوب چینل پر اراؤنڈ مور دین 50 جو ہے ٹاپکس پر الگ الگ ویڈیو ہیں. جو لوگ مس کیے ہیں، جو لوگ مختلف ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ انٹریکٹیو سیشنز ہمارے پورے رفا چینل پہ موجود ہیں، یوٹیوب چینل پر آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. میں آج کے اس پروگرام میں جناب ارشد احمد خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور بہترین انداز میں جو ہے پریزنٹیشن ہمارے سامنے رکھا. اور اگر آپ حضرات میں سے کسی کو مزید کوئی سوالات ہوں گے تو آپ رفا کے ذریعے سے جناب ارشد احمد خان صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. ویسے چیٹ باکس میں ان کا نمبر بھی شیئر کیا گیا ہے، ویسے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جو پریزنٹیشن آج دیا گیا تھا وہ بھی، اس کا لنک بھی چیٹ باکس میں شیئر کر دیا گیا ہے، جن کو لینا ہے وہ لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے. شکریہ، جزاک اللہ خیر.